دل سلطان بائی عشا رحمان ایپیسوڈ 33۔ اس کی زندگی، اس کی خوشیاں اس سے بہت دور جا چکی تھیں اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے واپس سلامت ملے گی بھی یا نہیں۔ شل ہوتے حواس لیے وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں بس ایک ہی نقطے پر مرکوز تھی، زمین پر پڑی اس کی کتاب پر نگاہیں پڑتے ہی وہ لڑکھڑاتا ہوا اسے تھام گیا۔ چند برق الٹ پلٹ ہوئے تو ان پنوں پر لگا خون دیکھتا وہ کام سا گیا تھا۔ اس کے لرزتے ہاتھوں سے کتاب پھسل کر زمین پر جا گری۔ کتنی ہی دیر اس نے خود کو یقین دلاتے گزاری تھی کہ وہ وہاں نہیں تھی۔ یگیت نے لرزتے ہاتھوں سے موبائل سکرین پر دیکھا۔ وہ کوئی نمبر ملانے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار آنکھیں پوچھتا، سکرین پر نظریں جماتا، آخر کو موبائل کان سے لگاتے وہ گہری سانس بھرتا فلیٹ سے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ سلطان نے اپنے کام سے نگاہیں ہٹاتے کچھ پاسے پر بیٹھی اپنی اس بھوتنی کو دیکھا جو بلی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ کبھی اسے ہاتھوں کے اشارے سے اپنے پیچھے دھراتی تو کبھی گود میں اٹھا کر سہلاتی۔ وہ اس پیاری سی بلی کے ساتھ کافی اٹیچ ہو چکی تھی۔ دن بھر اس کے کھانے پینے کا دھیان اور کھیلنے سونے کا وقت وہ حفظ کر چکی تھی۔ مسلسل بجتا موبائل اٹھا کر اس نے کان سے لگایا اور موصول ہونے والی خبر پر گود پہ رکھا لیپ ٹاپ ایک طرف پھینکتا وہ تیزی سے اٹھا تھا۔ اسے اچانک اتنا ہائپر دیکھ وہ الجھی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت؟ سلطان نے تیزی سے اپنے کوٹ پہنے اور باہر کی طرف بڑھا۔ وہ تیزی سے اٹھتی اسے بازو سے تھامتے روک گئی۔ کیا ہوا؟ اچانک کچھ بتائیں گے بھی؟ سلطان نے اسے دونوں کندھوں سے تھاما۔ حولیہ، وہ اسے لے گئے اور اگر ان دونوں کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو قسم کھاتا ہوں تباہ کر دوں گا سب کو۔ گھر سے مت نکلنا اور اپنا خیال رکھنا، مجھے جانا ہوگا۔ وہ اس کے گال پر تھپکی دیتا وہاں سے 300 کی سپیڈ سے نکلا تھا اور وہ اس کی کہی باتوں کو اپنے کانوں تک پہنچاتی ہکی بکی سی کھڑی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاگ کے خال سے دروازے تک آئی۔ سلطان کی گاڑی گھر سے نکلی ہی کہ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی گہری سانسیں بھر گئی۔ یا اللہ، بے شک تو سب کی حفاظت کرنے والا ہے، اس معصوم کی حفاظت کرنا میرے رب۔ وہ تیز سانسیں بھرتی تیزی سے موبائل اٹھا کر ایگل کا نمبر ملانے لگی۔ سلطان کے ایک اشارے پر وہاں کی پولیس اور اس کے جاسوس الرٹ ہو چکے تھے۔ اس کی لوکیشن پورٹ تک آ رہی تھی۔ وہ دونوں بہت محتاط طریقے سے پورٹ پر پہنچے تھے مگر وہاں کی رونق دیکھ وہ اندازہ لگانے میں الجھ رہے تھے کہ آخر وہ کس فیری میں موجود ہوگی۔ بزدار خان کے آدمی تھے تو ٹرین اور کافی تیز مگر وہ سلطان اور اس کی ٹیم سے زیادہ تیز نہیں ہو سکتے تھے۔ یگیت کے موبائل پر اس کی لوکیشن ایک جگہ آ رکی۔ وہ سلطان کو مخالف سمت بھیجتا تیزی سے اس جگہ پہنچا۔ یگیت کو دیکھتے کچھ پاسے پر کھڑے آدمیوں نے فائرنگ شروع کی۔ گولیوں کی بلند آواز پر وہاں موجود لوگوں میں ایک شور سا برپا ہو چکا تھا۔ سلطان سمیت اس کے کچھ خاص آدمی اندھا دھند اس فیری میں داخل ہوتے اپنے بازو کی طاقت آزمانا شروع ہو چکے تھے۔ وہ اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ یگیت نے کنٹرول روم کا دروازہ پاؤں کی ضرب لگاتے توڑا۔ وہاں موجود 2 آدمی اس پر جھپٹ پڑے تھے۔ ان سے انصاف کرتا وہ اپنا وجود ڈھیروں زخموں کے سپرد کر چکا تھا مگر اس وقت اپنی بیوی کو بچانے کے لیے وہ اپنی جان بھی تیاگ سکتا تھا۔ حولیہ کہاں ہو تم؟ وہ بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ اس اندھیری جگہ کے کونے میں بیٹھی وہ دونوں بازو گھٹنوں کے گرد باندھے مسلسل رو رہی تھی۔ اسے اپنے اوپر سے خوفناک سی آوازیں سنائی دے رہی تھی، کہیں گولیوں کی آواز تو کہیں کسی کے چلانے کی۔ ایک دم دھڑام سے فیری کے انڈر پورٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ چھوٹا سا دروازہ کھولتے ہی یگیت نے سیڑھیوں کے بجائے سیدھا نیچے چھلانگ لگائی تھی۔ اپنے سامنے اپنے محافظ کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں روتی ہوئی اس کی طرف دوڑی تھی۔ حولیہ! یگیت کے پکارنے کے اختتام پر ہی وہ تیزی سے اس سے جا ٹکرائی۔ اس پاگل سے لڑکے نے اپنا حصار اس قدر تنگ کر لیا کہ وہ ایک پل بھی اسے خود سے جدا کرتا تو وہ اپنی زندگی سمیت اپنی سانسیں بھی کھو دیتا۔ تم ٹھیک ہو نا حولیہ؟ میری طرف دیکھو، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ حولیہ نے سختی سے اس کے گرد بازو مائل کرتے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا۔ اسے سلامت دیکھتا وہ ایک لمبی اور تشکر بھری سانس خارج کر گیا۔ حولیہ میری بات سنو۔ یگیت نے اس کا چہرہ تھام کر مقابل کیا۔ یہاں سے نکلنے کے لیے ہم اس دروازے سے نہیں جا سکتے۔ وہ اسے لیے فیری کے نچلے حصے کے دراز دیوار کی طرف بڑھا۔ کوئلوں سے بڑا وہ خانہ کھولتے اس نے اسے اشارہ کیا۔ یہاں سے سیدھی جاؤ گی تو ایگزٹ تک پہنچ جاؤ گی۔ وہاں کچھ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جاؤ حولیہ۔ حولیہ نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ حولیہ پلیز، اس وقت صرف میری بات سنو۔ تم یہاں سے جاؤ گی ابھی اور اسی وقت؟ میں نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں۔ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ رو دی۔ یگیت نے اسے سختی سے اپنے سینے میں بھینچا۔ ضدی لڑکی، جاؤ یہاں سے پلیز۔ وہ اسے سختی سے جکڑے کھڑا تھا۔ جاؤ حولیہ۔
اس سے پہلے وہ لوگ یہاں آ جائیں جاؤ۔ یگیت نے اس کا بازو تھام کر دروازے سے اندر دھکیلا۔ یگیت الف وہ بلند آواز میں چلائے، تم چاہے کچھ بھی کہہ لو، کچھ بھی کر لو، مگر میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، تمہیں یہاں چھوڑ کر کبھی نہیں، تم کچھ بھی کر لو چاہے۔ وہ ماتھے پر ہاتھ جڑ گیا۔ یار تم کیوں اتنی ضدی ہو؟ اپنے لیے نہیں تو اس کے لیے ہی مان لو میری بات۔ وہ اسے تھام چکا تھا۔ کبھی نہیں، ہم ساتھ جائیں گے۔ وہ آہ بھر گیا۔ وہ جانتا تھا اپنی ضدی بیوی کو۔ یگیت نے اسے خود میں چھپائے ایک نظر اس کھلے دروازے پر دہرائی۔ ایک کے بعد دوسرا آدمی اس تہخانے میں ان کے پیچھے کودا، اسے اپنے پیچھے کرتا۔ وہ پاگل بھیڑیا اپنی فارم میں آ چکا تھا۔ وہ ایک لڑکا ان دو ہٹے کٹے آدمیوں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ کونے میں لگی ڈری سیمی وہ زور زور سے سانسیں بھرتی اسے ان دونوں سے انصاف کرتے دیکھ رہی تھی۔ یگیت نے اس کی کلائی تھامی اور اسے سیڑھیوں پر کھڑا کرتا وہ پہلے باہر نکلا، پھر اسے تھام کر اس تہہ خانے سے باہر نکالا۔ باہر کا منظر دیکھتی وہ ایک دم تڑپ اٹھی تھی۔ ہر طرف لاشیں اور خون پھیل چکا تھا۔ سلطان نے اسے وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ کور دو سلطان، یگیت نے بلند آواز میں کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا اس کے سامنے ہوا اور مقابل آدمیوں کی فائرنگ سے بچاتا۔ وہ انہیں پیری سے باہر نکال چکا تھا۔ بھاگتے ہوئے حلیہ کا پاؤں پھسلا اور اس کی کلائی یگیت کے ہاتھ سے آزاد ہوئی۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے چند قدم فاصلے پر جا رکا، اپنے قدموں کو بریک لگاتے ہوئے مڑا اور اس کی طرف بڑھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی ہی کہ گولی کی آواز گونجتی حلیہ کی چیخ بلند ہوئی، مگر اس کی بلند ہوتی چیخ یگیت کی دہاڑ میں ہی کہیں دب گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گرنے کو تھی کہ وہ بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں تھام گیا۔ فیری کے ایک کونے میں چھپا وہ سنائپر اپنی مہارت دکھا چکا تھا۔ حلیہ کے پاؤں کے گھٹنے پر لگی گولی دیکھتا وہ تڑپ اٹھا تھا۔ اس کے پاؤں سے نکلتا خون دھیرے دھیرے زمین پر پھیل رہا تھا۔ سلطان نے اپنے تیز ہاتھوں اور مضبوط بازوؤں کو استعمال میں لاتے ہوئے وہاں موجود ہر ایک آدمی کو ایک پرسکون نیند کے آغوش کے سپرد کر دیا تھا۔ اس کے آدمی اپنے کام پر پوری طرح جٹے ہوئے تھے۔ سلطان نے تیزی سے بڑھتے یگیت کو کندھوں سے تھام کر ہلایا۔ ہوش میں آؤ یگیت، اسے ہاسپٹل کی ضرورت ہے، اٹھو فوراً۔ وہ جیسے خواب سے جاگا تھا۔ اپنے بازو مضبوط کرتا وہ اسے اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس مضبوط سے لڑکے کا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ اپنے گوش میں بے سدھ پڑی اپنی جان سے عزیز بیوی کو دیکھتا وہ اپنے خون میں گردش کم ہوتی محسوس کر رہا تھا۔ حلیہ اپنی آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو پلیز، حلیہ پلیز، آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھے اس کا گال تھپک رہا تھا۔ بمشکل آنکھیں کھولتی وہ تیز تیز سانسیں بھر رہی تھی۔ یگیت، مجھے بہت بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کے الفاظ سنتا وہ جبڑے بھینچ گیا۔ یگیت نے اس کے چہرے پر آئے پسینے کے قطروں کو صاف کرتے اس کی پیشانی پر سر ٹیکا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ چلتی گاڑی کو ایک جھٹکے سے بریک لگی۔ وہ اسے اٹھائے اسٹریچر پر لٹاتا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے غائب ہوئی ہی کہ وہ اسٹرانگ سا لڑکا اپنے آپ پر قابو کھو چکا تھا۔ سلطان نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ حوصلہ رکھ، اسے کچھ نہیں ہوگا بھائی، وہ اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ سلطان، میری حلیہ، میرا بچہ۔ یگیت سلطان نے اسے تھام کر ہلایا۔ خود پر قابو رکھ، کچھ نہیں ہوگا اسے، حوصلہ رکھ۔ وہ بینچ پر ڈھہ چکا تھا۔ سلطان کے کندھے سے لگا وہ بلند آواز میں رو دیا۔ سلطان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ خاموش ہو جا یگیت، رونا کسی بات کا حل نہیں اور تو کمزور نہیں، ہمت رکھ، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ ہچکیاں بھرتا خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا ناکام ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ دونوں تیزی سے ڈاکٹر کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر، میری بیوی، میری بات غور سے سنیں۔ سلطان کے کان کھڑے ہوئے۔ ہم گولی تو نکال چکے ہیں، مگر اس کا زہر اس کے اینکل سے ہوتا ہوا ٹانگ کی طرف پھیل رہا ہے، جسے روکنے کے لیے ہمیں زخم شدہ حصے کو الگ کرنا ہوگا۔ یگیت کے قدم شل ہوئے۔ سلطان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا کوئی اور حل تو ہوگا ہی۔ معذرت، مگر زہر کے پھیلنے سے پہلے ہمیں سرجری کرنی ہوگی، ورنہ پاؤں کے ساتھ ساتھ ٹانگ کو بھی کھونا پڑے گا۔ یگیت نے بڑھ کر اس ڈاکٹر کو گریبان سے جکڑ لیا۔ سلطان نے اسے تھام کر اپنی گرفت میں جکڑا۔ دیکھیں، یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں ہے، آپ کو جلد فیصلہ کرنا ہوگا، اس سے پہلے مزید نقصان ہو۔ سلطان نے اسے تھام کر ڈاکٹر سے دور کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں سلطان، نہیں، وہ بلند آواز میں دھارا۔ سلطان نے اسے مضبوطی سے جکڑا۔ یگیت، ہوش میں آ، اس وقت وہ جو کہہ رہا ہے وہ ضروری ہے، اس سے پہلے مزید دیر ہو جائے۔ وہ نفی میں گردن ہلاتا زمین پر گھٹنوں کے بل جا گرا۔ ڈاکٹر، آپ سرجری شروع کر دیں، جتنی جلدی ہو سکے۔ اس لڑکی اور بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، آپ فکر مت کریں، بیبی کی کنڈیشن بالکل ٹھیک ہے اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ وہ کچھ نرسز کے ہمراہ آپریشن تھیٹر میں داخل ہوا تو یگیت کی ہچکیاں بلند ہوئیں۔ میں اسے محفوظ نہیں رکھ پایا سلطان، میری وجہ سے وہ آج۔ سلطان نے اسے تھام کر بینچ پر بٹھایا۔ وہ نہ جانے اسے کتنی ہی تسلیوں سے نواز چکا تھا، مگر تکلیف جس پر گزرتی ہے احساس صرف اسے ہی ہوتا ہے۔ تسلیوں سے بھرپور آوازیں محض سماعتوں تک ہی محدود رہ جاتی ہیں۔
وہ سر جکڑے نہ جانے کتنی ہی دیر اپنی جگہ شل بیٹھا رہا تھا۔ سلطان نے اس کے حصے کی ذمہ داریاں اچھے سے نبھائی تھیں۔ 4 گھنٹوں کی وہ سرجری آخر کار حلیہ الپ کی جان بچانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ سلطان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا، جو کتنی ہی دیر سے دروازے کے باہر کھڑا اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک گہری سانس بھرتا وہ اس کے قریب آ رکا تھا۔ وہ زندہ تھی۔ یگید الپ کی زندگی اپنی سانسیں بھر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کی بائیں پاؤں پر بندھی پٹی پر دہرائی۔ وہ طرف اٹھا تھا، خود پر ضبط کیے وہ اس کے قریب بیٹھا اس کی چلتی بڑھتی کبھی کم ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا۔ مین کاؤنٹر سے کوریڈور میں داخل ہوتے اس کی نظر سامنے سے آتی اپنی بیوی پر بھی اس کے قدم تیز ہوئے۔ سلطان پر نظر پڑتے ہی عائشہ نے ایگل کے ہاتھ سے اپنی کلائی آزاد کروائی اور وہ اپنے قدم تیز کرتی اس کے رکنے سے پہلے جا اس کے مضبوط سینے سے ٹکرائی۔ سلطان نے اپنا اظہار تنگ کرتے ایک لمبی سانس بھری۔ آپ ٹھیک ہیں؟ حلیہ کیسی ہے؟ اور یگید بھائی سب ٹھیک ہے نا عبدر؟ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ سب ٹھیک ہے نا عبدر؟ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ سب ٹھیک ہے، فکر مت کرو۔ تشکر بڑی سانس خارج کرتی ہوئے اس کے ہمراہ ایگل اور ہادی کے قریب آ رکی۔ حلیہ ٹھیک ہے نا سلطان بھائی؟ ایگل اور ہادی نے بک بک کہا۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلاتے انہیں تمام بات سے آگاہ کیا، جسے سن افسردگی کے ساتھ سب نے ایک تشکر بڑی سانس خارج کی۔ یگید کو دیکھتے ہادی اس کی طرف لپکا۔ تو ٹھیک ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ عائشہ کی نظر کوریڈور کے کونے میں پڑی تو اس نے سلطان کے بازو پر گرفت مضبوط کی۔ سلطان نے اس کی نظروں کی سمت دیکھا۔ وہ پہاڑ جیسا آدمی چہرے پر غصہ اور غضب لیے مضبوط قدم اٹھاتا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ یگید کے قدم اپنی جگہ شل ہوئے۔ وہ یگید کی طرف بڑھا ہی کہ سلطان ایک دم اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ عثمان پرسکون رہو، سب ٹھیک ہے؟ میری بہن کہاں ہے؟ وہ بلند آواز میں دہاڑا تو آس پاس سے گزرتے لوگوں سمیت وہاں کھڑے ہر انسان سوائے سلطان اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بھپرا شیر یگید کی طرف لپکا تھا۔ میں نے تجھے سونپا تھا اسے، صرف ایک ذمہ داری تھی تجھ پر، صرف ایک، اور تو ناکام رہا۔ بکواس کی تھی میں نے تم سب سے، کہا تھا تم نہیں بچا پاؤ گے اسے۔ وہ بلند آواز میں دہاڑ رہا تھا۔ یگید نے گردن جھکائی۔ سلطان نے اسے کندھوں سے تھام کر یگید سے جدا کیا۔ عثمان بے ہوش میں آؤ، وہ زندہ اور سلامت ہے تو صرف اسی کی وجہ سے، یہ مت بھولو۔ پرسکون رہو۔ وہ اسے دھکیل کر بینچ پر بٹھا چکا تھا۔ وہ مضبوط سا آدمی دونوں ہاتھوں میں سر جکڑے گردن جھکا گیا۔ ان نیلی آنکھوں میں چھائی لالگی آنکھوں سے ٹپک کر زمین پر گر رہی تھی۔ یگید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ گہری سانس بھرتا بے نواز بیٹھا تھا۔ تم اس کی حفاظت نہیں کر پائے گی۔ وہ زمین پر اس کے قریب آ بیٹھا، مگر وہ خاموش تھا۔ اس کے پاس جواب میں کوئی الفاظ نہیں تھے۔ وہ باتونی لڑکا، ہر بات کا پٹک کر الٹا جواب دینے والا، خاموش اور بے بس ہو چکا تھا۔ عثمان بے آپ پریشان نہ ہوں، حلیہ بالکل ٹھیک ہے اور انشاءاللہ جلد ہوش میں بھی آ جائے گی۔ وہ پرسکون سی آواز سنتے اس جھکے ہوئے شخص نے نگاہیں اٹھا کر اپنے عقب میں کھڑی اس سکون کا پیکر لڑکی کو دیکھا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی عرصے بعد دشمن جاں کا دیدار نصیب ہوا تھا۔ ان نیلی سائرن آنکھوں کے سامنے ایک پل کو دھندلاہٹ سی چھا گئی، مگر اس نے ایک سیکنڈ کی تیزی سے اپنی آنکھوں کے سامنے سے وہ دھندلاہٹ صاف کرتے اسے دیکھا۔ وہ ایک پل کی بھی تاخیر برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اگر اسے اپنی آنکھوں کا سمندر صاف کرنے میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی اور وہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتی تو عثمان خان نیازی اپنی بینائی کھو دیتا۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں الجھاتی تھوڑی ہچکچاہٹ لیے اس سے مخاطب تھی۔ مقابل وہ نیلی سرخ آنکھیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھی۔ خود پر غور کرتا وہ نظر بھر کر اس روپوش کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنی بدنصیب نگاہوں کے زیر اثر نہیں لانا چاہتا تھا۔ ایک روشن سی جھلک اپنی بینائی میں قید کرتا وہ سختی سے آنکھیں موند گیا۔ بند آنکھوں کے سامنے نمایاں ہوتی وہ تصویر وہ اپنی بینائی سے چھین کر اپنے خیال کے ایک کونے میں محفوظ کر گیا تھا، جو اسے آنکھیں بند کرنے پر اب ہمیشہ ہی دکھائی دینے والی تھی۔ ایک گہری سانس بھرتا وہ گردن جھکا گیا۔ وہاں کھڑا ہر شخص لفظوں سے عاجز تھا۔ عائشہ نے ایک بھرپور نگاہ سلطان پر دہرائی۔ اس کے ماتھے اور گردن پر خون کے نشانات دیکھتے اسے تکلیف ہوئی تھی۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھاما جس کی پشت پر ایک گہرا زخم تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی پشت پر زخموں کے نشانات گڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنے اسکارف کے پلو سے اس کے چہرے اور ہاتھوں پر لگا خون صاف کر رہی تھی، مگر وہ خود پر ضبط کر چکی تھی۔ وہ اب ڈرتی نہیں تھی بلکہ اپناتی تھی اور خود کو مضبوط بناتی تھی۔ سلطان نے اسے اپنے کندھے سے لگائے۔ اس کا رخسار تھبکا۔ ایک مکمل دن کے بعد نیم آنکھیں کھولتے ہی اسے اپنے سامنے جو چہرہ دکھائی دیا وہ چہرہ اس کی چلتی سانسوں کا ذریعہ تھا۔ بھاری ہوتے سر کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ یگید کی طرف بڑھایا، جسے تھام کر وہ لبوں سے لگاتار پیشانی سے ٹیک کیا۔ یگید نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھے، اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ تم ٹھیک ہو؟ تم بالکل ٹھیک ہو حلیہ، میں تمہارے پاس ہوں۔ وہ گہری سانس بھر کی، مگر اسے اپنا ایک پاؤں
ہلانے پر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے ہلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ ناکام رہی۔ یگیت وہ قریب ہوا۔ مجھے میرا پاؤں وہ محسوس نہیں ہو رہا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ یگیت نے اس کی پیشانی پر ماتھا ٹکایا مگر وہ ضبط نہ کر سکا۔ اس کے پلکوں سے آنسو ٹپک کر حلیہ کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ حلیہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف۔ کپکپاتی آواز میں وہ مشکل اس کے منہ سے نکلتے الفاظ پر وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اپنا پاؤں کھو چکی ہے۔ وہ لمبی سانس بھر گئی۔ یگیت کیا میں معذور ہو چکی ہوں؟ وہ دھیرے سے بولی اور اس کے الفاظ مقابل کے سینے میں آگ بھڑکا چکے تھے۔ کیا میں کبھی چل نہیں پاؤں گی؟ یگیت کے متواتر سے چلتی ہچکیاں تیز ہوئیں۔ کیا تم مجھے چھوڑ دو گے اب؟ اس کی ہچکیوں کو اچانک بریک لگی۔ وہ چہرہ اٹھائے بے یقینی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ حلیہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے ماتھے پر سلوٹوں میں اضافہ ہوا۔ وہ رو دی۔ اس کی آواز بلند ہوئی تو یگیت نے اسے اپنے کندھے سے لگائے پرسکون کرنا چاہا۔ میں تم پر بوجھ بن چکی ہوں۔ تم کیسے اسے ساری زندگی اٹھاؤ گے؟ بتاؤ کیسے؟ حلیہ خاموش ہو جاؤ خدا کے لیے، یہ آزمائش بہت تکلیف دہ ہے۔ میں کبھی چل نہیں پاؤں گی یگیت، کبھی نہیں۔ تم کیسے میں نہیں چل پاؤں گی۔ وہ بلند آواز میں رو دی۔ تو میں ساری زندگی تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر چلوں گا حلیہ الف۔ وہ روتی ہوئی اس کے کندھے میں چہرہ چھپا گئی۔ حلیہ تم اس کے لیے مجھے کبھی معاف مت کرنا۔ میں معافی کا حقدار نہیں، میں شرمندہ ہوں۔ وہ اس کے گرد بازو مائل کر کے یگیت مجھ سے دور مت جانا، کبھی مت جانا، پلیز مجھ سے دور مت جانا۔ وہ بے قابو سی ہو رہی تھی۔ یگیت نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اپنے مقابل کیا۔ یگیت الف حلیہ کے بغیر سانس نہیں لے سکتا۔ اس کے بعد کے اقدام پر وہ اپنے محافظ کے حصار میں چھپ چکی تھی۔ اس کی بات درست تھی۔ وہ پاگل سا لڑکا اس نیلی آنکھوں کے سحر میں کھو چکا تھا، اس قدر کہ اب اس جادوئی آنکھوں کی پرسکون دنیا سے وہ کبھی نکل نہیں سکتا تھا۔ یگیت الف واقعی حلیہ کے بغیر سانس نہیں لے سکتا تھا۔ عشا، سلطان اور باقی سب اس کے ارد گرد کھڑے اسے حوصلے اور تسلیاں دینے میں مصروف تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ ستا ہوا شخص کمرے میں داخل ہوا۔ یگیت کے علاوہ سب وہاں سے جا چکے تھے۔ عثمان بے نے ایک نظر اس کے چہرے اور پھر پاؤں پر دوڑائی۔ وہ کس قدر خود پر ضبط کیے ہوئے تھا یہ تو وہ شخص ہی جانتا تھا۔ یگیت کمرے سے باہر ہوا تو عثمان اس کے قریب آ بیٹھا۔ اس کی نگاہوں میں بے بسی اور سوال تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھے وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے بھائی جان؟ میں زندہ ہوں تو صرف اسی کی وجہ سے، اس نے میری جان بچائی۔ آپ اسے میں یہ حق نہیں رکھتا حلیہ، کبھی رکھتا تھا مگر اب نہیں۔ وہ خاموش ہوئی۔ میں نہیں چاہتا تھا تمہیں تکلیف پہنچے، شاید اس سب سے تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے میں نے بہت کچھ غلط بھی کیا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی جان، آپ فکر مت کریں، زندگی کو اپنا چکی ہوں میں، اور اگر یہی میری تقدیر ہے تو میں اس کے سنگ اس رستے پر ہمیشہ چلوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے میرا دوسرا سہارا بھی کیوں نہ کھونا پڑے۔ میں جانتی ہوں وہ کبھی مجھے گرنے نہیں دے گا۔ عثمان بے کے عاجز چہرے پر ایک نامعلوم سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اب اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کس رستے پر چل پڑی ہے، وہ رستہ جہاں چلتے ہوئے ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے پاؤں تکلیف میں ہیں یا چلنے سے آری، ہم تھک چکے ہیں یا ہماری برداشت ختم ہو چکی ہے، ہم ہار چکے ہیں یا ہماری سانسیں مدھم پڑ چکی ہیں، ہم ان سب احساسات سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ وہ رستہ کٹھن تو ہوتا ہے مگر جو اس پر چل پڑے اس کے لیے واپسی کے سبھی در بند ہو جاتے ہیں۔ عثمان بے نے ایک آخری نگاہ اس پر دوڑائی اور اس کا رخسار تھپکتا وہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ ایک گہری سانس بھر کے ایک ہفتہ اسپتال میں گزارنے کے بعد اسے آج ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ قدرے بہتر ہو چکی تھی۔ یگیت اس لیے سلطان کے فلیٹ پہنچا تھا اور اب اسے وہیں رہنا تھا۔ وہ اس گھر میں واپس کبھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کی تیمہ داری کے لیے ایک مکمل محفل جم چکی تھی۔ وہ اب خود کو قدرے پرسکون محسوس کر رہی تھی مگر وہ پیارا سا لڑکا اس سے نظریں ملانے سے گریز کرتا تھا۔ وہ شرمندہ اور بے بس تھا۔ اس میں اس کی غلطی تو نہیں تھی مگر وہ خود کو اس کا مجرم سمجھتا تھا۔ حلیہ سے نگاہیں چراتا وہ خاموش سا بیٹھا سب کی باتیں بس سن رہا تھا۔ اب وہ چہک کر جوابات دینے کے بجائے خاموش سا ہو گیا تھا، اور حلیہ کے لیے یہ بہت تکلیف دہ تھا۔ اس پیارے لڑکے کی باتیں، اس کی ہنسی اور ہنستے ہوئے اس کا نمایاں ہونے والا ڈمپل ہی تو اس کی زندگی تھی۔ وہ سب انہیں الوداع کہتے وہاں سے روانہ ہوئے تو وہ کچن میں کھڑا اپنی بیوی کے لیے کچھ بنانے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر انتظار کرنے پر وہ لوہے کی بیساکھی سنبھالتی اٹھی اور کچن میں داخل ہوئی۔ اس کی آواز سنتا وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ تم یہاں کیوں آئی؟ مجھے بتا دیتی۔ یگیت نے اسے تھام کر باہوں میں اور واپس سے صوفے پر بٹھاتے وہ اس کے مقابل گھٹنوں کے بل آ بیٹھا۔ تمہیں کیا چاہیے حلیہ؟ مجھے بتاؤ، میں ہوں نا، مجھے تم چاہیے یگیت، مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے، میں تمہارے پاس ہوں میری جان۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گیا۔ وہ نفی میں سر ہلا کہ تم پاس ہو مگر پاس نہیں۔ وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں تم اپنی وہی پاگل اور بیوقوفانہ ڈھیر ساری بنا سر پیر کی باتیں کرو۔ تم ہنسو اور میں خوش ہوں۔ تم کیوں مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا، کندھے جھکا گیا۔
گیت کی سانسیں منتشر ہوئیں اور وہ خود پر قابو کھوتا اس کی گود میں سر رکھے بلند آواز میں رو دیا، میں شرمندہ ہوں تم سے، اس قدر کہ میں تم سے نگاہیں نہیں ملا پاتا حلیہ۔ میری وجہ سے یہ سب کیا سے کیا ہو گیا، تم میری وجہ سے آج وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پا رہا تھا۔ ان نیلی آنکھوں میں سے نکلتے آنسو اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ حلیہ نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے مقابل کیا، میری طرف دیکھو، یہ گیت تمہارے ساتھ میں کیسے بھی رہ لوں گی، چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے، چاہے میرا وجود بھی میرا ساتھ چھوڑ جائے، میری سانسیں بھی اگر باقی رہیں گی تو وہ آخری سانسیں بھی میں تمہارے ساتھ بھرنا چاہوں گی۔ مجھے کوئی غم نہیں، نہ تم سے کوئی شکایت، یہ تمہاری غلطی نہیں تھی، یہ میری قسمت تھی، یہ گیت یہ ہونا لکھا تھا، ہم اسے ٹال نہیں سکتے۔ تم کیوں خود کو الزام دے رہے ہو؟ تم اس طرح رہو گے مجھ سے دور تو کیا میں جی پاؤں گی؟ بتاؤ، میں زندہ ہوں تو تمہاری وجہ سے، میری یہ جان تم میں بستی ہے، ایڈیٹ، تم کب سمجھو گے؟ یہ گیت نے بڑھ کر اسے باہوں میں بھر لیا، اس نے اپنی گرفت اس قدر مضبوط کی کہ ان نیلی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے وجود میں ہی کہیں کھو گئے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا حلیہ، کبھی نہیں، مجھے معاف کر دو، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ حلیہ نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ کے مسکراہٹ لیے کہا، ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے، اتنی دور کہ یہ باتیں، یہ یادیں ہم سے دور ہو جائیں گی، میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا حلیہ، اور پھر ہم اس کی کینچی کی طرح چلتی تیز بولتی کو اچانک بریک لگی تھی۔ گیت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، وہ ایک دم ساکت سا ہوا تھا۔ اس ایک لمس پر اسے اپنے وجود سے تمام تر تکلیفیں، پریشانیاں اور گلٹ ہوا میں تحلیل ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ایک سکون اس پیارے سے لڑکے کی روح تک اتر چکا تھا۔ وہ آنکھیں مونتا اسے مضبوطی سے تھام گیا۔ حلیہ نے اس کے پیشانی سے سر ٹکے گہری سانس بھری، ہم یہیں رہیں گے، کہیں نہیں جائیں گے، مجھے بس تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ اپنی سانسیں بحال کرتے اس کی کارروائی پر یہ گیت کا ڈمپل نمایاں ہوا، وہ بڑھ کر اس پر لب رکھتی مسکرائی۔ یہ گیت نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے آنکھیں موندی، مارنے کا ارادہ ہے کیا مجھے؟ وہ ہنسی تو مقابل کی ہنسی بلند ہوئی، وہ اسے دیکھ خوش ہوئی تھی۔ حلیہ، یہ گیت نے جھک کر اس کی پیشانی سے ماتھا ٹیکا، پلیز کہہ دو کہ یہ خواب نہیں ہے، پلیز۔ وہ مسکراتی ہوئی گردن جھکا گئی، پلیز کہہ دو نا۔ حلیہ نے اس سے فاصلے پر ہوتے اس کے بالوں میں گرفت مضبوط کرتے اسے جھنجھوڑا، گھومتے سر کے ساتھ وہ کھل کر مسکرایا تھا، اکھاڑ کر بتاؤں کیا؟ اکھاڑ دو، سارے لے جاؤ، تمہارے ہی ہیں۔ وہ کھل کر ہنسی تو اس کی کھلکھلاتی ہنسی اس لڑکے نے اپنی سماعتوں میں قید کی، اسے اپنے حصار میں چھپاتے ہوئے پرسکون ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو حلیہ، میں چاہ کر بھی اس سب کا ازالہ نہیں کر سکتا۔ میں تم کر سکتے ہو، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولی۔ یہ گیت نے اس کا چہرہ تھاما، اور وہ کیا ایسی چیز ہے جو اس سب کا ازالہ کر سکتی ہے؟ بتاؤ مجھے، میں اس کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ حلیہ کی آنکھوں میں چمک ابھری، واقعی کرو گے؟ یہ گیت نے اس بات میں سر لے، حکم کرو۔ اس گھٹیا انسان کی موت میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ گیت کی اعصاب تنے اس کی سانسیں تیز ہوئیں، اس نے میری اور بھائی جان کی زندگی سے خوشیاں چھین لی تھی۔ یہ گیت وہ ایک ایسا کالا سایہ ہے جس نے میری ہنستی کھیلتی فیملی کو روند کر رکھ دیا، امی، بابا جان اور بھائی جان، اس نے سب کو چھین لیا ہم سے۔ وہ اس کی بات بہت دھیان سے سن رہا تھا، مکمل جاننا چاہتا ہوں میں، بتاؤ مجھے۔ اسے چپ دیکھتے یہ گیت نے مزید دریافت کرنا چاہا۔ حلیہ نے گہری سانس بھری، یہ گیت بیتی یادیں اس کی آنکھوں کے سامنے کسی بڑے خواب کی طرح لہرا گئیں۔ شور کو اگنور کر دیں، ابا جان ٹرسٹ کے لیے کام کرتے تھے، ٹرسٹ کے لیے زمین خریدنا اور اسے کام پر لگانا، وہ امانت دار تھے، مگر ایمانداری کی اس بے رحم دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ اس دنیا میں ایمانداری بے ایمانی سے اکثر ہار جاتی ہے۔ اس گھٹیا شخص نے ان پر جھوٹے الزامات لگوا کر انہیں پھانسی کی سزا دلوائی۔ جب قانون نے اپنے ہاتھ ہم سے اٹھا لیے تو میرے بڑے بھائی جان ساحر نیازی نے یہ معاملہ اپنے ہاتھوں لیا، قانونی طریقوں کے بجائے اپنا طریقہ استعمال کیا۔ وہ کافی حد تک یہ سب صاف کر چکے تھے، مگر ان کی زندگی اتنی نہیں تھی۔ امی جان اور بھائی کو قتل کر دیا گیا، عثمان بے تب مجھے لیے پاکستان سے یہاں لے آئے، وہ مجھے کھونا نہیں چاہتے تھے، وہ ابا جان کا کام ازل سے اپنے ساتھ باندھ چکے تھے، مگر اپنے طریقے سے، اور اس کام میں آنے والی ہر رکاوٹ کو وہ جڑ سے اکھاڑ پھینکتے تھے۔ اس گھٹیا شخص نے سب برباد کر دیا گی سب کچھ۔ میں چاہتی ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے اسے مرتا دیکھوں، یہ دنیا اس کے لیے نہیں ہے، وہ یہاں رہنے کا حقدار نہیں۔ اس کی بات کا اختتام رخساروں پر پھسلتے آنسوؤں نے کیا۔ یہ گیت دلیپ کے تن بدن میں ایک جنون سا طاری ہو چکا تھا، اپنے سامنے بیٹھی اس نفوس کا ہر لفظ وہ اپنی سماعتوں میں محفوظ کر چکا تھا۔ گیت نے اس کے آنسو پونچھے، اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں بھرا، تم سے وعدہ کرتا ہوں حلیہ، اس کا سر تمہارے قدموں میں لا کر رکھوں گا۔ بزدار خان کا پالا اب یہ گیت الف سے پڑ چکا ہے، وہ اپنے پیدا ہونے پر بھی پچھتائے گا، غضب سے کہتا وہ اپنے اعصاب اور حواس سخت کر چکا تھا۔ ایک تشکر بھری سانس خارج کرتے ہوئے اس محفوظ اظہار میں چھپ چکی تھی، میں سب ٹھیک کر دوں گا حلیہ، تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ وہ مسکرائی، میری دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی میرے ایپل۔ اس کی سخت ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے اور وہ مسکرا دیا۔ حلیہ نے اس کی نمایاں ہوتے ڈمپل پر نگاہ جمائی، میں اسے روز اپنے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے رخسار پر انگلی رکھتی بولی، اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ گیت نے اپنا رخسار اس کی جانب گھمایا،
وہ مسکراتی ہوئی اس نمایاں ہوتے واحد ڈمپل پر ایک پیاری سی مہر ضبط کر چکی تھی۔ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتا درام سے پیچھے جا گرا تھا۔ وہ ہنستی، ہائے یہ ایک لوتا ڈمپل اتنا خوش نصیب ہوگا کبھی نہیں سوچا تھا۔ بظاہر خوش اور اپنے اندر ایک طوفان لیے یگیت علی بے قابو ہو چکا تھا۔ آخر کو وزدار خان نے اس زخمی بھیڑیے کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا جو اب پلٹ کر اسے چیر پھاڑ دینے والا تھا۔ سرائے عشا اب درباری کے آنگن میں بے پناہ خوشیاں اور سکون تھا جسے محسوس کرتے وہ دو آزاد پرندے اپنی زندگی کو کھل کر جیتے مکمل ہو چکے تھے۔ مگر وہ سربراہ بھیڑیا بس اپنی اس معصوم سی ہرنی کے سامنے خود کو پرسکون اور ٹھنڈا رکھتا تھا۔ اس کی ہر حرکت، اس کی ڈانٹ اور غصے کے سامنے وہ نڈر بھیڑیا کسی بھیگی بلی کی طرح دبک جاتا تھا۔ وہ پیاری سی ہرنی اس خونخوار جانور کے سر پر براجمان ہوتی اسے اپنی ننھی سی انگلی کے اشارے پر ادھر سے ادھر پٹک کر رکھ سکتی تھی۔ جو طاقت بس وہی رکھتی تھی، فقط وہی۔ سلطان نے نیم آنکھیں کھولے اپنے سینے کے عین سامنے کسی نرم سی چیز کو محسوس کیا۔ اس کی نیم کھلی آنکھیں بوڑھی کھلتی گئیں۔ آنکھیں ملتے اس کی نظر اپنے بالکل درمیان میں آرام سے سوئی اس پرشین بلی پر پڑی۔ وہ ایک دم اس سے فاصلے پر ہوا۔ اس نے ایک نظر اس سوئی ہوئی راجکماری کو دیکھا جو ہمیشہ کی طرح گھوڑے گدھے فراموش کر سو رہی تھی، اور ان کے بالکل درمیان میں وہ پیاری سی بلی اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ سلطان نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ایک تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا جو اپنی گردن سیدھی کیے اگلے ہاتھوں کو فولڈ کر نیچے کیے آرام سے سو رہی تھی۔ سلطان نے اس کے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر عشا کے کندھے پر نو کیا۔ عشا اٹھو یار، اسے ہٹاؤ یہاں سے۔ او ہیلو میڈم۔ ایک تو اس لڑکی کی نیند، وہ اسے مسلسل ہلا رہا تھا جبکہ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ عشا یار اٹھ جاؤ نا۔ سلطان نے اسے سختی سے ہلایا تو اس کی آنکھیں ایک دم سے کھلیں۔ ہاں کیا ہوا کیا؟ وہ تیزی سے اٹھتی اپنے سر کو تھام گئی۔ وہ بیزار سی شکل بنائے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ کوئی ایسے بھی اٹھاتا ہے بھلا؟ پاگل کہیں کے، آدھی رات بھی آپ کو سکون نہیں کیا؟ سکون تب ہو جب یہ بلّا یہاں سے ہٹے۔ اسے ہٹاؤ یہاں سے۔ عشا نے ایک نظر اس مزے سے سوتی بلی پر دہرائی۔ وہ ہنستی ہوئی اس کے قریب آ لیٹی۔ یہ کب آئی یہاں؟ کتنے مزے سے سو رہی ہے۔ سلطان نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اسے دیکھا۔ اب اسے ہٹاؤ گی یہاں سے تاکہ میں سکون سے سو سکوں؟ ارے ایسے کیسے ہٹا دوں؟ وہ سو رہی ہے، اب میں اسے جگا کر اس کی نیند خراب کروں؟ سلطان نے ماتھے پر ہاتھ دے مارا۔ ارے یار اسے اس کی جگہ پر سلاؤ نا۔ یہ اس کی جگہ تو نہیں۔ کیوں؟ کہاں لکھا ہے کہ یہ اس کی جگہ نہیں؟ وہ کہیں بھی سو سکتی ہے۔ یہ پورا گھر اس کا ہی ہے۔ وہ نیم آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب تم اس کے لیے مجھ سے بحث کرو گی؟ وہ بھی اس وقت؟ نہیں تو آپ بحث کر رہے ہیں، میں تو نہیں۔ اسے ہٹاؤ گی یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ سلطان نے تیکھی نگاہ سے دیکھا۔ وہ سو رہی ہے۔ عبدر میں اس کی نیند خراب کیسے کروں؟ اچھا تو ایک بلی کی نیند تمہیں زیادہ پیاری ہے؟ شوہر جائے باہر میں۔ وہ ہنسی۔ میں نے ہنسنے والی بات تو نہیں کی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ تو شوہر باہر میں ہی موجود ہے، اب مزید کہاں جا سکتا ہے بھلا؟ آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، اسے ہٹاؤ گی یا نہیں؟ وہ دونوں ہاتھ چہرے کے گرد رکھتی فرصت سے نفی میں سر ہلا گئی۔ اوکے دیکھو اسے سوتے ہوئے۔ وہ لحاف ایک طرف پھینکتا کمرے سے باہر ہوا۔ اس کے جاتے ہی اس کی ہنسی بلند ہوئی۔ پاگل کہیں کا۔ عشا نے نظریں گھما کر اسے دیکھا جو ان کی اونچی آواز پر اب آنکھیں کھولے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ وہ جھک کر اس کے قریب آ لیٹی۔ پاگل ہے نا وہ آدمی؟ اس کی ذرا سی آواز بلند ہوئی تو عشا کی ہنسی نمایاں ہوئی۔ ہاں نا، بالکل ٹھیک کہا، ایک نمبر کا پاگل آدمی ہے میرا۔ اب بتاؤ بھلا اتنی پیاری سی کیوٹ بلی سے بھلا کوئی کیسے چڑ سکتا ہے؟ خروس ہے نا؟ خروس ہے وہ، تم اس کی باتوں کو دل پر مت لینا، اوکے؟ وہ جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیتی اس کی گردن سے لا رہی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر ہلکی سی آواز نکالتی گردن لمبی کیے آنکھیں موند گئی۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد آخر وہ ہنسی دباتی اٹھی اور کمرے سے باہر آئی۔ کہاں گیا یہ پاگل آدمی؟ وہ صوفے پر دونوں بازو آپس میں باندھے گہری سردی میں بڑے مزے سے پڑا تھا۔ وہ اس کے قریب پاؤں لٹکائے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیوں لیٹے ہیں؟ کافی سردی ہے، آپ کو نہیں لگتی کیا؟ وہ آنکھیں موندے بنا جواب دیے لیٹا تھا۔ عشا نے اس کے سینے پر انگلی سے نوک کیا۔ وہ نوز تھا۔ عبدر آپ کیا مجھ سے خفا ہیں؟ وہ مسکرائی۔ اس پیاری سی بلی کی وجہ سے؟ آپ کو کیا اس پر پیار نہیں آتا؟ وہ کتنی معصوم ہے۔ سلطان نے آنکھیں کھولتے سے دیکھا۔ میرے پاس اتنا فالتو پیار نہیں جو ان جانوروں پر لٹاتا پھروں، بس ایک ہی انسان پر آتا ہے۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ اب خفا تو مت ہو۔ اس نے اس مضبوط سینے پر ہاتھ رکھا تو سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر واپس اس کی گود میں رکھ دیا۔ مجھے وہ بالکل پسند نہیں۔ ہو کیوں بھلا؟ بس نہیں پسند تو نہیں، اس میں کیوں والی کیا بات ہے؟ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نہیں چاہتے وہ یہاں رہے؟ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا سچ میں؟ تو کیا آپ چاہتے ہیں وہ یہاں سے چلی جائے؟ ہاں بالکل۔ وہ سودہ سی ہوئی۔ تم چاہتی ہو کہ میں تم سے خفا نہ ہوں تو اسے نکالو یہاں سے۔
آئی ڈونٹ لائک ہر۔ وہ رخ موڑ گیا۔ اس کا معصوم سا چہرہ ایک پل میں اترا۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں الجھاتی بیٹھی تھی کیونکہ سلطان کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ خاموش سی ہوئی، خفا تو مت ہو مجھ سے پلیز۔ اس نے پھر سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ پھر اٹھا کر واپس رکھ دیا۔ ان براؤن آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں چاہتے وہ یہاں رہے تو میں اسے واپس چھوڑ آؤں گی، اس خالی اور ویران جگہ پر جہاں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس کی بات پر سلطان نے نگاہیں گھما کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتی اپنی جگہ سے اٹھ کر 2 قدم بڑھی کہ اسے اپنی کلائی پر وہ مضبوط ہاتھ محسوس ہوا۔ سلطان نے اسے واپس اپنے قریب بٹھایا۔ وہ گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ ارے یار، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی، اس کے آنسو پوچھتا وہ اسے اپنے کندھے سے لگا گیا۔ رو کیوں رہی ہوں؟ سلطان نے اس کا چہرہ تھاما۔ وہ اکیلی ہے عبدر، اور بہت چھوٹی ہے۔ اسے سہارے کی، فیملی کی ضرورت ہے۔ اسے وہاں اس ویران جگہ پر پھر سے چھوڑ دیا تو وہ کیسے رہے گی وہاں؟ وہ بھی تو میرے جیسی ہے نا، اسے بھی ضرورت ہے ہماری۔ وہ روتی ہوئی معصومیت سے بول رہی تھی اور سلطان کو اس معصومیت پر منو پیار آیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے سال میں بڑھ گیا۔ صدقے جاؤں میری گڑیا، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، یہیں اس گھر میں رہے گی۔ تم نے ٹھیک کہا، یہ اس کا ہی گھر ہے۔ وہ مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ اس کے سر کی پشت سہلاتے وہ اسے پرسکون کر رہا تھا۔ اس کے متواتر سے چلتی ہچکیاں دھیرے دھیرے مدھم ہوئیں۔ سچ میں، بالکل سچ۔ اب رونا بند کرو۔ سلطان نے اس کے آنسو اچھی طرح پونچھ کر اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ اتنی سی بات پر رو دیتی ہو یار، میں کیا کروں تمہارا؟ وہ زور سے اس کے سینے پر ہاتھ جھڑتی غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا تو وہ فوراً سے پیچھے کھینچ گئی۔ وہ مسکراتا ہوا پھر سے تھام کر اس جگہ رکھ گیا۔ غصے سے سرخ ہوتے کان لیے وہ واپس سے اپنا ہاتھ کھینچ کر اس سے فاصلے پر ہوئی۔ وہ مسکراہٹ دباتا اس کے قریب ہوا۔ وہ مزید فاصلے پر ہوئی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب کیوں پکڑ رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولی تو سلطان کی ہنسی بلند ہوئی۔ اس کے کندھے پر زوردار مکہ جڑتی وہ تیزی سے اٹھتی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ہنستا ہوا نام میں گردن ہلاتا اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ آپ بہت برے ہیں، تھوڑے نہیں، بہت زیادہ سارے برے لوگوں کے سب ریکارڈ توڑ دینے والے۔ وہ مسکراہٹ دباتا اس کے قریب آ بیٹھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ایولز کال می ڈیڈ، وہ بلند آواز میں بولا۔ عائشہ نے کشن اٹھا کر اس کے سر میں دے مارا۔ نہیں، آپ ڈیڈ نہیں، آپ دادا جی ہیں، اتنے بڑے گدھے دادا جی۔ وہ کھل کر ہنستا اس کی طرف بڑھا ہی کہ وہ تیزی سے اٹھتی واش روم میں بند ہوئی۔ تم باہر آؤ ذرا، بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ ہنستی ہوئی اپنے بال باندھ کی۔ سلطان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے رخ موڑا تو اس کی نظر اسی جگہ لیٹی اس بلی پر پڑی۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے گلے کی طرف کرتا خود کو روک کیا۔ تم میری ایک بات کان کھول کر سن لو، وہ میری بیوی ہے، اس سے زیادہ چپکا مت کرو، سمجھی؟ ورنہ تمہاری یہ سانسیں نکال کر ہوا میں اڑا دوں گا اور ایسی جگہ گم کروں گا کہ کوئی ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ سلطان کی بیوی سے دور رہا کرو، انڈرسٹینڈ؟ لب بھینچتا وہ اسے چاروں ٹانگوں سے اٹھا کر اس کی ٹوکری میں پٹک گیا۔ وہ ڈری سہمی سی بیچاری بلی اس پاگل انسان سے دبک کر اپنی ٹوکری میں ہی کہیں چھپ گئی تھی۔ عائشہ نے عبایا پہنتے ایک نظر بیڈ پر دیکھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کی ٹوکری میں نظر پڑتے وہ تیکھی نگاہ اس پر دوہرا گئی جو پورے بیڈ پر اوندا پڑا پھیل کر لیٹا ہوا تھا۔ ایک زوردار مکہ اس کی کمر میں جڑتی وہ تیزی سے جان ماز اٹھاتی بالکنی کی طرف بھاگی۔ سلطان نے کمر پر ہاتھ رکھتے سر اٹھائے اسے دیکھا۔ تب تک وہ تیز لڑکی منظر عام سے 9 دو 11 ہو چکی تھی۔ آہ، کوئی نہیں میری چڑیا، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے نا، گن گن کر بدلے لوں گا اور میرے ہر ایک ننھے منھے سے بدلے پر تمہاری یہ نازک سی جان 100 دفعہ نکالوں گا۔ شریر سا مسکراتا وہ واپس سے اوندا لیٹا پیشانی پر بازو رکھ کے اپنے تمام کاموں کو ایک طرف رکھتا۔ وہ لمبا سا لڑکا اب اپنی فارم میں آ چکا تھا۔ بزدار خان کے آدمیوں پر جھپٹتا وہ ایک ایک کر کے ان کا صفایا کرنے میں فرصت سے مصروف تھا۔ وہ 2 پاگل بھیڑیے اپنے گھروں سے نکلتے تو کام کی خاطر تھے، مگر گھر کی دہلیز پار کرتے ہی وہ خونخوار جانور ان کے وجود پر حاوی ہوتے انہیں بے رحم بناتے تھے۔ عثمان خان نیازی ان کا دایاں بازو تھا جسے وقت آنے پر استعمال میں لاتے وہ بے قابو ہو چکے تھے۔ اپنے چند خاص آدمیوں سمیت یزید علی پہ خاص ٹھکانے پر حملہ کر وہاں موجود سرخ پتوں پر جھپٹ پڑا تھا، مگر اس کے کام کے 2 آدمی وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ مگر یزید علی سے بھاگنا بھلا کس کے وس میں ہے؟ ترکی کے اندھیری گلیوں میں وہ پاگل انسان ان 2 آدمیوں کے پیچھے کسی شکاری کی طرح لپکا تھا۔ اس کی خطرناک بلند ہنسی بھاگتے ہوئے ان 2 آدمیوں کی رفتار مدھم کرنے میں معاون ثابت ہو رہی تھی۔ آخر کار کچھ دیر کی محنت اور اپنے پاگل پن کی بدولت وہ انہیں پکڑنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اپنی معصوم سی ہرنی کو سوتا چھوڑ کر وہ بے رحم انسان اپنی مخصوص ہڈ پہنے اپنی گردن مڑوڑ کر ایک طرف کرتا گھر سے نکلا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اپنے اڈے پر پہنچتے ہی اس نے یزید کو اشارہ کرتے ایک طرف کیا اور وہاں موجود ہر انسان اس کی وحشت اور پاگل پن کے سپرد ہوا۔ وہ 2 آدمی جانتے تھے کہ انہیں تڑپایا جائے گا آخر حد تک، مگر موت نہیں دی جائے گی
کیونکہ وہ بزدار خان کے خاص آدمی تھے، انہیں حد درجہ تکلیف برداشت کرنی تھی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ مقابل دو سٹکے ہوئے بھیڑیے اپنا توازن کھو چکے ہیں، جو اپنی آنکھوں اور کانوں کو سل چکے ہیں۔ آخر کتنا زور بازو اپناؤ گے تم دونوں؟ سب بیکار ہے۔ ان میں سے ایک آدمی زمین پر پڑا زخموں سے چور وجود لیے بمشکل بولا، دیکھتے ہیں آخر کتنی سکت ہے تم دونوں میں، یہ وجود آخر کتنا سہ سکتے ہیں۔ سلطان کی مسکراہٹ میں ایک خوف تھا جو وہ دو آدمی بظاہر تو چہروں پر مسکراہٹ مگر اندر سے دبک کر دیکھتے گہری سانس بھر رہے تھے۔ سلطان نے اس کے ایک کے قریب بیٹھتے اپنا خوبصورت سا خنجر درست کیا اور اس کی تیز نوک اس آدمی کے چہرے کے ایک طرف سے رکھتے دبانا شروع کیا۔ وہ چیخ رہا تھا۔ جوں جوں وہ خنجر پر گرفت مضبوط کرتا، اس کے چہرے پر نمودار ہوتا آ رہا ترچھا نقشہ ابھرتا جاتا، تمہارا وہ بزدل گیدڑ اپنے انجام تک جلد پہنچنے والا ہے، تم سب کی موت وحشت ناک ہوگی۔ مقابل آدمی بلند آواز میں ہنسا، اور تمہیں لگتا ہے تم اتنی جلدی اس سب میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ وہ ہنس دیا۔ وہ اس سے واسطے پر ہوا۔ سلطان نے گردن ٹیڑھی کیے اسے دیکھا۔ چھوٹے سلطان کے پکارنے پر اس کے عقب سے وہ لمبا سا لڑکا نکل کر اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ حکم کر بڑھے۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ کھیل تمام کرتے ہیں، مجھے ان کی شکلیں کچھ پسند نہیں آئیں۔ سلطان نے گردن ہلاتے اسے ہلکا سا اشارہ کیا تو وہ پاگل سا لڑکا دہاڑتا ہوا ان کی طرف لپکا تھا۔ اس خالی کمرے سے بلند ہوتی دہاڑیں دھیرے دھیرے مدھم ہوئیں اور وہ دو وجود اپنے انجام تک پہنچ چکے تھے۔ گیدڑ کا وجود مکمل طور پر خون سے رنگ چکا تھا۔ ان دو لاشوں کو جلا کر راکھ کرتے وہ دونوں ایک کونے میں جلتی ہوئی آگ سے ذرا فاصلے پر بیٹھے، آگ میں جلتے انسانی وجود ہر طرف اپنی عجیب سی بو پھیلا رہے تھے۔ کیا بولتا ہے؟ باقیوں کو دفنانے کے لیے قبر کا انتظام عثمان کرے گا یا تم؟ سلطان نے گہری سانس بھری۔ فی الحال پرسکون رہ، کچھ دن انتظار کر، وہ جانور خود اپنی ہڈی کی طرف لپکیں گے، ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ حلیہ کا دھیان رکھ اپنی بات کے اختتام پر وہ اٹھا اور وہاں سے چل دیا۔ ارے اتنی جلدی کہاں جا رہا ہے؟ یہ راکھ گنگا میں بہانی نہیں کیا؟ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مجھے اپنی ٹانگیں بہت عزیز ہیں۔ چھوٹے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ چلتا ہوا بولا تو یزید کی ہنسی پورے حال میں گونجی۔ یہ دن دیکھنا ہی باقی تھا۔ ہو، وہ ہنس دیا تو سلطان کے قدم تیز ہوئے۔ اپنی ہڈ اتار کر ایک طرف رکھتا وہ دھیرے سے کمرے کا ہینڈل گھماتا اندر داخل ہوا۔ ایک تشکر بھری سانس خارج کر گیا۔ وہ سو رہی تھی۔ فریش ہوتا وہ ایک مسکراہٹ لیے بیڈ کی طرف بڑھا، مگر ایک پل میں اس کے ماتھے پر ڈھیروں شکنیں ابھریں۔ وہ پیاری سی بلی اس کی بیوی سے چپک کر بڑے آرام سے سو رہی تھی۔ ایک پل تو سلطان کا دل چاہا کہ اس کا ٹکڑے کر دے۔ اپنے حساب نورمل کرتا وہ گردن پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اسے اس کی آغوش سے بہت نامعلوم طریقے سے نکال کر وہ اس کی ایک ٹانگ پکڑے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ بیچاری بلی اپنی باقی ٹانگیں ہلاتی بلند آوازیں نکال کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سلطان نے مین گیٹ سے ذرا فاصلے پر اسے پھینکتے ایک تیکھی نگاہ سے دیکھا۔ یہ ہے تمہاری جگہ، سمجھی؟ اور اگر آئندہ میں نے تمہیں میری بیوی سے چپکا دیکھا تو دیکھنے کے لیے تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ منہ بسوڑتا وہ لمبی سانس بھرتا ہال میں داخل ہوتا، دروازہ بند کر گیا۔ سردی میں ٹھٹرتی وہ معصوم سی جان اس پاگل آدمی کو شاید بددعائیں دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ معصوم بس میاؤں کے علاوہ اور کچھ نہ بول سکی۔ سلطان کی آنکھیں اس مدھم سی آواز پر کھلی تھیں۔ آنکھیں کھولتے اس نے بالکنی کے عین سامنے اسے اپنے کام میں مصروف دیکھتے ایک مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی اور اس کے جھکنے اور سجدہ ریز ہونے سے اس کی کلائیوں میں موجود کھنگتی چوڑیاں اس مضبوط شخص کی نیند اکھاڑ چکی تھیں۔ وہ مسکرا دیا۔ کسی ضروری کام کی وجہ سے وہ جلد گھر سے نکل چکا تھا۔ یزید پر ہوئے حملے کی اطلاع پر سلطان کے تن اعصاب بے قابو ہو چکے تھے۔ اس کے فلیٹ میں موجود وہ صورتحال دریافت کرتا بے قابو سا ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے یار اس کے ان خاص پالتوؤں کو ٹپکایا ہے تو وہ گیدڑ اب بھڑکے گا تو ہے ہی۔ اسے اتنی چوٹ تو نہیں آئی تھی، مگر اس پر حملے کی جرات کر کے بزدار خان اس پاگل جانور کی زخمی رگ پر ہاتھ رکھ کر اسے دبا چکے تھے۔ سلطان نے اپنے حدود توڑنے میں بس ایک پل لگایا تھا۔ اس کے ہاتھ لگنے والا ہر انسان بے رحمی سے موت کے سپرد ہوتا اسے مزید بے رحم بنا رہا تھا۔ ایک مکمل دن کے بعد وہ اپنے گھر کی دہلیز پر ایک عجیب سی کشمکش لیے کھڑا تھا۔ وہ اپنا وعدہ ایک دفعہ پھر توڑ چکا تھا، مگر اسے افسوس نہیں تھا۔ سلطان اب واپس آ چکا تھا اور اب درباری اس سے دور جا چکا تھا۔ اپنی سرخ آنکھیں سختی سے بند کر کھولتا وہ گھر میں داخل ہوا۔ سلطان نے ہال کا دروازہ کھولتے ایک نظر صوفے کے قریب ٹہلتی اپنی بیوی پر دہرائی سے دیکھتی۔ وہ دوڑتی ہوئی سلطان کے چہرے پر براجمان غصہ نظر انداز کرتی جہاں اس کے سینے سے ٹکرائی وہ رو رہی تھی اور اس کی آواز اسے اپنے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے کرنے پر مجبور کر دیے۔ گہری سانس بھرتی سلطان نے اسے خود سے جدا کیا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ عبدر وہ لوسی، وہ کہیں چلی گئی ہے، پتہ نہیں کہاں۔ میں صبح سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں، وہ کہیں نہیں مل رہی۔ سلطان نے گہری آہ بھری۔ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ بھلا آ جائے گی۔ نہیں نا، وہ کبھی اتنی دیر غائب نہیں رہتی، اگر جائے بھی تو کچھ دیر میں واپس آ جاتی ہے، مگر وہ صبح سے نہیں آئی۔ پلیز اسے ڈھونڈ دیں، مجھے وہ چاہیے عبدر۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ سلطان نے اس کے آنسو پونچھتے ایک
تیکھی نگاہ اس پر دہرائی۔ پہلے رونا بند کرو ابھی اور اسی وقت، یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے کیا جو تم یوں رو رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ اب ہر بات پر یوں رو گی کیا؟ بولا بھیجتے سختی سے بولا تو اس کی دھیرے دھیرے چلتی ہچکیاں تیز ہوئیں۔ اسے ڈھونڈ دینا پلیز، پاگل لڑکی۔ اس کی کلائی تھامتا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ عبدر پلیز اسے خاموش، وہ بلند آواز میں بولا تو اس کی آواز کو ایک دم کفل لگا۔ جب تک تم رونا بند نہیں کرو گی تب تک میں کچھ نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں۔ وہ خاموش ہوئی، مگر اس کے رخساروں پر پھسلتے آنسو مہربانی بڑھے انہیں پوچھتا وہ کمرے سے نکلا۔ سلطان نے پورے گھر میں ہر جگہ اسے ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ لون چھت، وہ ہر جگہ اسے تلاش کر چکا تھا مگر ناکام۔ کمرے میں داخل ہوتے اسے نفی میں گردن ہلائی، شاید کہیں چلی گئی ہے۔ وہ آوارہ بلی تھی اور ایسی بلیاں ایک جگہ ٹک کر نہیں رہتی۔ وہ بلند آواز میں رو دی۔ سلطان نے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کو رگڑا۔ عشا، عشا تم کیوں مجھے آزماتی ہو؟ تم چاہتی ہو میں تم پر غصہ کروں؟ بتاؤ۔ وہ اسے کندھوں سے تھام چکا تھا۔ مجھے وہ چاہیے۔ وہ اسے تیکھی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اگر تمہیں چاہیے ہی ہے تو ہم اور لے آئیں گے۔ یوں رو مت پلیز، وہ اس کے آنسو سمیٹتا بولا۔ عشا نے بے یقینی سے اسے دیکھتے اپنی ناک رگڑی۔ اور لے آئیں گے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ اگر میں کہیں چلی گئی یا مر گئی تو کیا آپ میری جگہ اور عشا لے آئیں گے؟ اس کی بات پر سلطان کے ساتھ سخت ہوئے۔ اس نے اسے زور سے تھامتے ہلایا۔ ہوش میں ہو تم؟ آخر کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بلند آواز میں بولا۔ وہ سہم گئی۔ یہی بات میں آپ سے کہوں گی، مجھے بس وہی چاہیے بس۔ اسے غصے میں دیکھتی وہ دھیرے سے اس کے گرد بازو مائل کرتی اس کے آغوش میں چھپی تھی۔ سلطان نے ماتھے پر انگلی سے زور سے رب کیا۔ عبدر پلیز، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، مجھے میری بلی واپس چاہیے۔ آپ اسے واپس لا دیں پلیز، کہیں سے بھی لا دیں۔ میں جانتی ہوں آپ اسے ڈھونڈ لیں گے میرے لیے پلیز۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتی معصومیت سے بولی۔ سلطان نے اپنا حصار تنگ کرتے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ اب اتنا تو جان گیا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ فکر مت کرو، میں دیکھتا ہوں اس سے مل جائے گی۔ پہلے رونا بند کرو۔ سلطان نے انگلی سے اس کے آنسو سمیٹے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ یوں رویا مت کرو، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں آخر؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھتی اپنی ہچکیوں کو بریک لگا گئی تھی۔ مجھے لوسی چاہیے بس، پھر نہیں رہوں گی، سچی میں آپ اسے لا دیں۔ وہ گہری سانس بھرتا اس بات میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکلا۔ سلطان نے مین گیٹ کے قریب رکتے کچھ سوچا۔ وہ اسے رات یہیں تو پھینک کر گیا تھا۔ ماتھے پر ہاتھ مارتا وہ گھر سے باہر نکلا تھا۔ وہ بے چینی سے ٹہلتی ہاتھوں کو آپس میں الجھا رہی تھی۔ اسے گئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ ہال کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ کمرے سے نکل کر ہال میں آئی اور اس کے ہاتھ میں وہ بلی دیکھتی وہ ایک زوردار چیخ بلند کرتی اس کی طرف دوڑی تھی۔ تیزی سے دوڑتی وہ اس کے ہاتھ سے اسے تھامتی سختی سے اپنے گوشت میں چھپا گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے، آپ کو یہ کہاں سے ملی؟ کہاں تھی یہ؟ وہ اسے چومتی بے قابو ہو رہی تھی۔ سلطان نے اسے یوں دیکھتے نہ میں گردن ہلائی۔ بس مل گئی، زیادہ دور نہیں گئی تھی، یہیں پاس میں ہی تھی۔ عبدر آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ اس کی گردن کے گرد بازو مائل کرتی خوشی سے اچھل رہی تھی۔ سلطان کے چہرے پر ہلکی سی مسکان نمایاں ہوئی۔ وہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھی اس بلی کو اپنے گوشت میں چھپائے کبھی پیار کرتی تو کبھی اس سے باتیں کرتی۔ وہ دونوں ہاتھ سر کی پشت پر رکھے اسے دیکھ ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ یہاں آؤ۔ آخر کچھ دیر بعد سلطان نے اسے اپنے قریب ہاتھ رکھتے اسے آواز دی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب بیٹھتی مسکرا دی۔ عشا نے سفید بلی کے بالوں کو سہلایا۔ اس سے اتنا اٹیچ مت ہو۔ وہ کیوں؟ یہ جانور ہے، آج نہیں تو کل اگر اسے کچھ ہو گیا یا چلی گئی تو پھر کیا کرو گے؟ کیوں چلی جائے گی یہ؟ اور اسے کیوں کچھ ہوگا بھلا؟ اب اسے نہیں جانے دوں گی کہیں بھی، میں دھیان رکھوں گی۔ اور ویسے بھی کون جانے پہلے جانے کی باری کس کی ہے، کیا پتہ اس سے پہلے میں کہیں چلی جاؤں یا مر۔ سلطان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کے لفظوں کو حلق میں ہی کہیں قید کر دیا۔ بہت فضول سوچنے لگی ہو تم، وہ غصے سے بولا۔ اس میں فضول کون سی بات ہے عبدر؟ کیا پتہ کون کب اس دنیا سے رخصت ہو جائے، میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ وہ آنکھیں پھیلائے بولا۔ عشا نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرا دی۔ آپ کب بڑے ہوں گے عبدر؟ وہ نہ میں گردن ہلاتی واپس سے بلی کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں ابھی مذاق لگتی ہیں نا میری باتیں، مگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی تمہارا عبدر تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دے گا۔ وہ گہری سانس بھرتی مسکراتی اس نے جھک کر بلی کے سر پر بوسہ۔ وہ ایک آئی برو اچکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ مطلب یہ بلی مجھ سے زیادہ اہم ہے اب؟ میں نے یہ کب کہا؟ کہنا ضروری تو نہیں، دیکھو ذرا تم کتنے پیار سے اسے لا رہی ہو، اسے پیار کر رہی ہو۔ بس کچھ دیر کے لیے وہ غائب ہوئی تھی۔ اور میں پورے دن کے بعد آتا ہوں اور مجھے تمہاری
ایک ننھی منی سی پاری بھی نصیب نہیں ہوتی ہو۔ وہ رخ موڑ گیا تو عشا کی ہنسی بلند ہوئی۔ سیریس بات پر ہنستی ہو اور چھوٹی سی بات پر رو دیتی ہو، اس کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے تمہیں؟ نکمی لڑکی۔ وہ اس کے ماتھے پر چپل لگا کے وہ اس کا بڑا سا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتی پیشانی سے ٹیک گئی۔ اب خوش؟ وہ مسکرایا۔ ایک یہاں بھی۔ سلطان نے اپنا رخسار اس کے قریب جھکایا۔ وہ قریب آتی اس کے رخسار پر چپل لگا گئی۔ سلطان نے اس بلی کے سر پر زور سے ہاتھ دے مارا۔ ارے اسے کیوں مار رہی ہیں آپ؟ وہ اسے سہلاتی ایک طرف ہوئی۔ ہاں اب بڑی تکلیف ہوئی تمہیں، اور مجھے جو لگائی؟ عبدل، اب آپ اس کا بدلہ اس معصوم سے لیں گے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ توبہ، آپ بہت بڑے ہیں، بدلے لینا کبھی نہیں چھوڑتے۔ وہ اٹھ کر فاصلے پر ہوئی۔ بدلہ سلطان کی فطرت ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ اور غضب تھا جو وہ پیاری سی لڑکی نہ سن پائی نہ دیکھ پائی۔ یہ زندگی کی گاڑی ہے، اسے اپنے ٹریک سے اترنے میں دیر نہیں لگتی۔ جب ہم اس کی رنگینیوں میں مکمل کھو جاتے ہیں اور ان خوبصورت وادیوں کے مہکتے پھولوں کے بھی نصب کانٹوں کو نظر انداز کرتی ہیں تو وہ خار دار کانٹے چمکتے ہوئے پھولوں کی اوٹ میں چھپے ہمیں دیکھ مسکراتے ہیں۔ وہ بس ایک موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اپنے ہاؤس کے لون میں لوسی کو تھامے وہ ٹہلتی ہوئی موسم انجوائے کرتی پرسکون سی تھی۔ مین گیٹ کھلنے پر وہ اپنی نگاہیں آنے والے اس برقعدار پر دوڑا گئی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور وہ آندھی طوفان کی طرح اترتا ہال کی طرف بھاگا تھا۔ عشا نے اس پر نگاہیں جماتے ایک بار نظر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور وہ اپنی جگہ شل سی ہوئی۔ اس کے نگاہوں کے سامنے سے جو شخص گزرا تھا وہ اس کا عبدل باری تو نہیں تھا۔ اپنی سانسیں سنبھالتی وہ ہال میں داخل ہوئی۔ اسے اپنے کمرے میں عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے جھک کر ایک نگاہ کمرے میں جھانکا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مقابل وارڈروب سے کچھ ہڑبڑی میں ڈھونڈتا وہ شخص وہ سلطان تھا۔ اس کے چہرے سے لے کر ہاتھ اور سفید رنگ کی شرٹ خون سے لت پت تھی۔ عبدر؟ سلطان نے ایک نگاہ مڑ کر دیکھا۔ وہ 2 قدم مزید فاصلے پر ہوئی۔ اس کی گود میں سہمی ہوئی وہ بلی نکل کر لون کی طرف جا چکی تھی۔ وہ دیوار سے لگی اس پر سے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ آپ کون؟ چلی جاؤ یہاں سے، سلطان نے سرد آواز میں کہا۔ اپنے حواس قابو کرتی وہ 2 قدم اس کے قریب ہوئی۔ سلطان نے اسے فاصلے پر ہوتے اپنی مطلوبہ چیز تھامی اور تیزی سے اس کے قریب سے گزرا۔ عشا نے اس کا بازو تھام کر رکا۔ وہ ایک پل میں اس سے اپنا بازو آزاد کرواتا مڑا۔ عبدل رک جائیں۔ وہ بڑھ کر پھر اسے تھام گئی تھی۔ سلطان کے تنے ہوئے اعصاب بے قابو ہو چکے تھے۔ وہ سرخ آنکھیں لیے اس کی طرف مڑا تھا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، وہ بلند آواز میں دہارا۔ تم تو اس کی گرفت سے وہ مضبوط ہاتھ ایک پل میں آزاد ہوا۔ وہ اپنی جگہ چل کھڑی تھی۔ لیو ابھی۔ اور اسی وقت اس کی بلند آواز ایک دفعہ پھر گونجی۔ اس کے وجود پر نگاہ دہراتے وہ پیچھے دیوار سے جا لگی۔ ایک سخت نگاہ اس پر دہراتا وہ وہاں سے نکلا تھا۔ وہ جا چکا تھا مگر اس کی بلند آواز اس کے سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ وہ آواز غضبناک تھی۔ وہ ایک پل میں بھانپ چکی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ دیوار سے لگی سہمی کھڑی اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ عشا نے اپنا ہاتھ اٹھائے دیکھا۔ اس کے بازو پر لگا خون اب اس کے ہاتھ پر بھی لگ چکا تھا۔ وہ تیزی سے بڑھتی واش بیسن پر وہ خون اپنے ہاتھوں سے جدا کر رہی تھی۔ نل میں سے گرتے پانی اس کے ہاتھ پر لگا خون اس سے دور کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ سختی سے اپنے ہاتھ کو رگڑتی ایک کفت سی محسوس کر رہی تھی۔ ان آنکھوں سے نکلتے آنسو نل سے گرتے پانی میں ہی کہیں کھو گئے تھے۔ ہادی اور یگیر سمیت عثمان بے جائے حادثہ پر موجود اپنے سامنے کا منظر نہایت دلچسپی سے دیکھنے میں مصروف تھے۔ سلطان کے ہاتھوں نکلتی جانیں کسی جہنم کا سا برپا کیے ہوئے تھے۔ وہ پاگل بے رحم انسان اپنی تمام حدود توڑ چکا تھا۔ یگیر نے بڑھ کر اسے اس آدمی سے دور کیا۔ سلطان نے اسے گریباں سے جکڑتے خود سے دور پھینکا تھا۔ عثمان بے نے بڑھ کر یگیر کو تھاما۔ نفی میں گردن ہلاتے وہ اسے دیکھنے سے بھی گریز کر رہا تھا۔ وہ اپنے سامنے پڑے شکار کے کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح ٹکڑے کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اور بازو اس کے وجود سے جدا ہو چکے تھے۔ اس کا سر دھڑ سے الگ ہو چکا تھا۔ خون کی ہولی کھیلتا وہ بے رحم انسان اس وقت اپنے سامنے آنے والے ہر انسان کو نیست و نابود کر دینے والا تھا۔ ہادی منظر عام سے نکل چکا تھا، جبکہ گیت اور عثمان بے ایک طرف کھڑے اپنے اعصاب مضبوط کیے ہوئے تھے۔ اپنی وحشت کی پیاس بجھاتے ہوئے وہ درندہ ایک طرف دھڑام سے گرا تھا چھت کی طرف بغور دیکھتا وہ گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ اس کے پورے جسم پر خون اس قدر پھیل چکا تھا کہ کوئی ایک حصہ بھی اس سرخ ہولی سے عاری نہیں تھا۔ وہ خوفناک معلوم ہو رہا تھا، ایک ایسا خوفناک درندہ جسے وہ پیاری لڑکی ایک نگاہ بھی دیکھ نہ پائی۔ وہ اپنا توازن کھو بیٹھی۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد آخر کوئی گیت نے بڑھ کر اس کٹے ہوئے وجود کے حصے جمع کر ایک تھیلی میں محفوظ کیے۔ وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ احمد جہانگیر کا وفد تھا، جسے جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر بدقسمتی سے وہ اپنی موت کی طرف لپکا تھا، اور جو خود اپنی موت کی طرف دوڑ کر آئے سلطان بھلا اسے کیسے خالی ہاتھ لوٹا سکتا تھا۔ فاسفورس کے کنارے وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے کھڑا تھا۔ ابراہیم تک اطلاع پہنچنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ عثمان بے نے سینے پر ہاتھ رکھتے گردن جھکائی۔ اپنا کام مکمل کرتا وہ رات کے نہ جانے کون سے پہر گھر لوٹا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی گلٹ، کوئی افسوس اور کوئی تاثر نہیں تھا سوائے غصے اور غضب کے۔ سلطان نے کمرے میں داخل ہوتے ایک نگاہ پورے کمرے میں دوڑائی۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ وہاں نہیں ہوگی۔
اپنی حالت درست کر فریش ہوتا وہ ایک گہری سانس خارج کرتا سیڑھیوں کے نیچے بنے اس چھوٹے سے اسٹور روم کے سامنے آ رکا دروازے پر نوک ہوا تو وہ سہم کر کونے میں جا لگی۔ ایک اور دوسری دفعہ نوک پر بھی کوئی آواز نہ آنے پر سلطان نے چابی گھماتے دروازہ کھولا۔ وہ کونے میں گھٹنوں کے گرد بازو مائل کر سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی، اپنی جگہ کھڑا وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے جھک کر اس کی کلائی تھامی، وہ ایک دم سے واپس کھینچ کی۔ اس کے اعصاب ایک دفعہ پھر تن چکے تھے۔ سلطان نے دونوں بازو سے تھامتے اسے اپنے مقابل کھڑا کرتے ایک سخت نگاہ اس پر دہرائی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، آنکھوں میں ایک آنسو تک نہیں تھا۔ خشک چہرہ لیے وہ بس اسے ایک تار میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے غصہ مت دلایا کرو، اس نے لب بھینچے کہا۔ عائشہ نے دھیرے سے اس کے دونوں بازو اپنے کندھے سے جدا کیے۔ میں تم سے لڑائی یا بحث نہیں کرنا چاہتی سلطان، تم یہاں سے چلے جاؤ پلیز، میں تم سے درخواست کرتی ہوں۔ سلطان نے ایک تیکھی نگاہ اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ اس پر سے نگاہیں ہٹائے بغیر اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ وہ خاموش ہوا۔ عائشہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے اس اسٹور روم سے باہر دھکیلا اور واپس سے دروازہ بند کرتی وہ اپنی جگہ آ بیٹھی۔ سلطان نے اپنی گردن کو مروڑ کر ایک طرف کرتے سختی سے لب بھینچے، مگر وہ اس پر زبردستی نہیں کر سکتا تھا، فی الحال تو نہیں۔ وہ جانتا تھا سو اب خود پر ضبط کرنا تھا۔ اپنے قدم موڑتا وہ کمرے میں داخل ہوتا، بیڈ پر اوندے منہ آ لیٹا۔ رات یوں ہی گزر گئی، بے دھیانی اور غائب دماغی میں اس نازک سے احساسات کو پھر سے ٹھیس پہنچی تھی۔ اس وجود پر ایک دفعہ پھر بہت کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ زمین پر سمٹ کر پڑے اس وجود کے چہرے پر ڈور ہول سے آتی ایک کرن مسلسل پڑ رہی تھی۔ وہ مشکل اٹھی، اپنا وجود گھسیٹتی، اپنے بکھرے ہوئے احساسات کو سمیٹتی وہ اس اسٹور روم سے باہر نکلی تھی۔ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی کچن میں آئی۔ حاتم بے نے اسے دیکھتے معمول کے مطابق جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی، پانی کی بوتل کھول کر لبوں سے لگاتی کچن سے نکلی ہی کہ اپنے عین سامنے کھڑی اس 6 فٹ 5 انچ کی دیوار سے ٹکرا گئی۔ گردن اٹھا کر ایک نظر دیکھتے وہ قریب سے گزری۔ سلطان نے اس کی کلائی تھامی تو اسے لیے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، بنا کوئی بات کیے، بنا لڑے جھگڑے۔ سلطان نے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھا، وہاں ایک عجیب سی کیفیت تھی، کوئی سوال نہیں تھا، کوئی شک، کوئی الجھن نہیں تھی، بس ایک نامعلوم سا تاثر تھا جسے وہ تیز آنکھوں والا شخص بھی پہچان نہ سکا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، سن رہی ہوں؟ اس نے دونوں ہاتھ آپس میں باندھے۔ کچھ دنوں کے لیے ایگل اور ہادی آ رہے ہیں، وہ یہیں رہیں گے، وہ تمہارا اس کی ضرورت نہیں، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ میں کوئی چھوٹی سی بچی تو ہوں نہیں جس کا خیال رکھنے کے لیے 2 باڈی گارڈز موجود ہوں، ان کی بھی اپنی لائف ہے۔ میرے لیے وقت نکال کر آنا ضروری ہے نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما، وہ اسے دیکھ رہی تھی اور وہ اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتا خاموش تھا۔ خیال رکھنا اپنا، مجھے کام سے جانا ہے، آنے میں دیر ہو جائے گی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا اور وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ خود کو نارمل کرتی وہ دن بھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں خود کو مصروف کر گئی۔ وہ پیاری سی بلی اب اس سے کافی حد تک اٹیچ ہو چکی تھی۔ اگر وہ کچھ دیر کے لیے دکھائی نہ دیتی تو وہ پورے گھر میں اپنی تیز آواز نکال کر اسے ہر جگہ ڈھونڈتی۔ جب تک وہ اسے اپنی گود میں اٹھا کر سلاتی نہیں تو وہ چپ نہیں ہوتی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھی اسے اپنے پسندیدہ گوشت کھاتے بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ بظاہر معصوم سی پیاری سی بلی اپنے سامنے پڑے گوشت کے اس ٹکڑے کو چیر پھاڑ کر کھانے میں مصروف تھی۔ آخر کو وہ تھی تو ایک جانور، یہی اس کی فطرت تھی۔ جس کے جبڑوں پر لگا خون دیکھتی وہ سختی سے آنکھیں میچتی۔ وہاں سے اٹھ کر ایک طرف ہوئی۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر دوڑائی جو رات کے 12 بجا رہی تھی اور وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ ظاہر ہے رات تو سلطان کی تھی۔ ہال کے دروازے پر کھٹ کھٹ کی آواز سے اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ صوفے سے اٹھ کر اس نے اندر آتے ہی شخص کو دیکھا اور اس کی سانسیں تیز ہوئیں۔ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی، سو سختی سے آنکھیں میچی رخ موڑ کی۔ سلطان نے اس کے قریب سے گزرتے ایک نظر اسے دیکھا اور بنا کوئی بات کے قریب سے گزر کر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ معمول کے مطابق اپنی روٹین میں تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اب سلطان کے روٹین سے واقف ہوئی تھی۔ وہ اس سے آشنا نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر مقابل نے اپنی فارم میں آنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ بنا حس و حرکت اپنی جگہ شل سی بیٹھی رہی۔ خود کو فریش کرتا وہ کمرے سے نکل کر ہال میں اسے دیکھ وہ اٹھ کر کچن میں داخل ہوئی۔ وہ اسے رغبت سے کھانا کھاتے دیکھ رہی تھی، جیسے صدیوں کے بھوکے بھیڑیے کو اس کی من پسند چیز فراہم کر دی جائے۔ سلطان نے ہاتھ پکڑے گوشت کے ٹکڑے سے گودا الگ کرتے ہڈی کو ایک طرف پھینکا تو مقابل اس وجود میں ایک گہری سنسناہٹ سی نمودار ہوئی۔ اس کے جسم کے رونگٹے ایک دم ہی ابھرے۔ وہ کھانے سے ہاتھ ہٹا گئی۔ اس خاموش ڈائننگ ٹیبل پر براجمان ان دونوں میں ایک گہری خاموشی تھی۔ اس فلیٹ میں یوں خاموشی تھی جیسے یہاں کوئی انسان نہیں بستا۔ سلطان کے ہاتھوں کی حرکت اور کھانا کھانے کی آواز کے علاوہ دور کہیں حشرات کے چرچرانے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ وہاں ایک گہری خاموشی تھی جس سے اب وہ کلفت سی محسوس کر رہی تھی۔ کیا میں کچھ دن ماں کے پاس جا سکتی ہوں؟ نہیں، 2 ٹوک جواب ملا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ جو کھانا کھانے میں مصروف تھا۔
میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے لگتا ہے میں ان کے پاس ٹھیک طرح رہ سکوں گی۔ کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ وہ اب اس پر نگاہیں جما چکا تھا۔ نہیں جانتی۔ سلطان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ بخار ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کہیں درد ہو رہا ہے؟ وہ پھر سے نفی میں سر ہلا گئی۔ نکاہت محسوس ہو رہی ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تو پھر یہیں ٹھیک ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا تھوڑے سرد لہجے میں بولا۔ اس کا لہجہ عام نہیں تھا، وہ ایسے تو بات نہیں کرتا تھا۔ ایک گہری آہ بھرتی وہ برتن سمیٹتی اٹھی اور 2 قدم چلی ہی کہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اچانک اندھیرا سا دکھائی دیا۔ اس نے جھک کر ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھا، مگر توازن برقرار نہ رکھتی وہ زمین کی طرف بڑھی، مگر گرنے سے پہلے ہی وہ ان مضبوط بازوں میں مقید ہو چکی تھی۔ سلطان کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی، وہ اس کے گال تھپکتا اس کے حواس بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں ایک دم میں تیز ہوئیں۔ اسے اٹھائے وہ کمرے میں داخل ہوتا بیڈ پر لیٹا چکا تھا۔ وہ گہری سانس بھر رہی تھی۔ سلطان نے اس کے ماتھے پر نمودار ہوا پسینہ پونچھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی اٹھاتے اس نے تھوڑا سا پانی ہتھیلی میں بھرتے اس کے چہرے پر چھڑکا۔ اس کی آنکھیں گڑبڑائیں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی گہری سانس بھر کی۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا اچانک؟ سلطان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ٹھنڈا تھا، وہ سمجھ چکا تھا۔ سختی سے جبڑے بھینچتا وہ اٹھ کر ایک طرف ہوا۔ آخر کیوں تم مجھے آزماتی ہو؟ نہ جانے کتنی ہی دفعہ تم سے کہہ چکا ہوں، مگر تم آخر اتنی ضدی کیوں ہو چکی ہو؟ تم کس طرح سمجھو گی؟ تم بتاؤ آخر کس طرح؟ وہ اس کے قریب بیٹھتا اسے کندھوں سے تھام چکا تھا۔ سلطان نے اسے تھامتے ہلایا۔ کیا تمہیں میری بات ماننا اتنا ہی مشکل لگتا ہے؟ وہ گہری سانس بھرتی آنکھیں موند کی دونوں ہاتھ گردن پر سختی سے رگڑتا۔ وہ غصے سے بھرپور چہرہ لیے کمرے سے نکلا تھا۔ خشک آنکھیں لیے وہ نگاہیں بالکنی میں پر مرکوز کر گئی۔ اسے اپنے وجود میں ایک الگ سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، نہ وہ تھم رہی تھی نہ ہی ختم ہو رہی تھی۔ خاموشی سے لیٹی وہ بالکنی کے دروازے پر لگے اس ونڈ چائم کو دیکھ رہی تھی جو ہوا سے جھولتا اپنی مدھر سی آواز بلند کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہوئیں اور وہ اس سکوندہ دنیا میں کھوتی چلی گئی۔ معمول کے مقابلے میں وہ کچن میں حاتم بے کے ساتھ مصروف تھی، مگر خاموش۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر ڈریسنگ کے سامنے کھڑے شخص پر پڑی۔ وہ قریب آتی اس سے کچھ ہی فاصلے پر آ رکی۔ مجھے جانا ہے۔ کہاں؟ ماں کے پاس۔ اس کی بات پر سلطان نے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا۔ وہ یہاں آئیں گی؟ نہیں، میں وہاں جانا چاہتی ہوں اور ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں۔ وہ رخ موڑے ہاتھ میں پکڑی فائل واپس رکھتا بولا، مگر کیوں؟ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ سلطان نے اس کے قریب رکتے گردن جھکائے اسے دیکھا۔ میں نے نہیں کہا، اور اس کا مطلب نہیں ہی ہے، مگر کیوں؟ ضد مت کیا کرو۔ وہ قریب سے گزرا۔ عائشہ نے اس کا بازو تھاما۔ مجھے جواب دو، میں کیوں نہیں جا سکتی وہاں، اور تم ہمیشہ ان سے بھاگتے کیوں ہو؟ اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچی۔ اب تم یوں ضد کرو گی تو میں خود کو روک نہیں پاؤں گا۔ یہ ضد نہیں ہے، سوال ہے، اور تم اس کا جواب دو گے۔ وہ غصے سے بولی تو سلطان نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ وہ 2-3 قدم فاصلے پر ہوئی۔ خود پر ضبط کرتا ہوا واپس مڑا ہی کہ اسے اپنے بازو پر پھر سے وہ گرفت محسوس ہوئی۔ مجھے جواب دو۔ خاموش مداحرہ۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ مقابل وہ نازک سا وجود لرز کر رہ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے قدرے فاصلے پر ہوئی، بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی بات بار بار مت کیا کرو۔ میں تمہارے ساتھ نرمی برتتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرا ضبط آزماؤ۔ وہ لب بھینچتے بولا، دوبارہ میں اس بات کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا، انڈرسٹینڈ؟ وہ انگلی کی نوک اس کی جانب کیے قدرے غصے سے بولا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا ابدر تو نہیں تھا۔ اس کے روبرو کھڑا وہ شخص کون تھا؟ وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ اپنے قدم موڑتا وہ جا چکا تھا۔ دیوار سے لگی کھڑی وہ بس اسے دیکھ اور سن کر رہ گئی۔ وہ حیران تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ایک پل میں نہ جانے کتنی دفعہ ادھر سے ادھر حرکتیں کر رہی تھیں۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ پھر سے اس انجان اور اندھیری جگہ کھڑی ہے، وہ جگہ جہاں اس کے آس پاس اس کا محافظ نہیں ہے۔ اس اندھیری سڑک پر ہر طرف بس خوفناک درندے ہیں جو اپنے سامنے اس معصوم سی تنہا ہرنی کو دیکھ اپنے خونخوار ناخن تراش کر تیز کر رہے ہیں جو اسے چیر پھاڑ دینے والے تھے۔ اسے اب سلطان سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ اس سے مخاطب ہونے سے بھی ڈرتی تھی۔ اس کے گھر آتے ہی وہ کسی کونے میں چھپ جاتی تھی، یوں جیسے ایک بھوکا بھیڑیا شکار سے ناکام ہو کر گھر لوٹا، اور اس کے گھر میں موجود وہ کمزور سی ہرنی اسے بھوکا دیکھ اپنی جان بخشی کی خاطر کسی کونے کھدرے میں لگتی خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ شفا آنٹی اپنے سامنے اپنے پسندیدہ بچوں کے ساتھ گپوں میں مصروف اس عورت کو دیکھتی اپنے اندر ایک طوفان سا اٹھتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ خوبصورت چہرہ اس دنیا کا سب سے بد نصیب اور نااہل چہرہ لگتا تھا۔ وہ چہرہ ایک قاتل تھا، معصوم خوشیوں کا روندنے والا ایک بے رحم قاتل۔ اس خوبصورتی کے پیچھے چھپی وحشت وہ بآسانی دیکھ سکتی تھی، مگر بات وقت اور تجربے پر ختم ہوتی ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی مغرور کیوں نہ ہو، وقت پلٹ کر جب وار کرتا ہے تو مقابل لوہے کا وجود بھی خاک ہو جاتا ہے۔ ہونا اور فدار کو اس نرم دل خاتون سے باتیں کرنا اور اس کے تجربانہ باتیں سننا بہت پسند تھا۔ وہاں بس ان دونوں کی خاطر ہی آتی تھی۔ ہونا، میرے خیال سے گل آنٹی کی زندگی کافی مشکل رہی ہے۔ اچھا، اور تمہیں کیسے پتا؟ میں نے انہیں بہت غور سے دیکھا ہے۔ وہ جب ہنستی ہیں تو ان کی ہنسی میں ایک حسرت صاف دکھائی دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا، بہت کچھ
نہ چاہتے ہوئے بھی فراموش کیا۔ فدار بول رہی تھی اور ہنا ٹھوڈی پر ہاتھ رکھے اسے سن رہی تھی۔ اب اسے اس کی سمجھدار باتوں کی عادت سی ہو چکی تھی۔ وہ دلچسپی سے اس کی ہر بات سنتی اور سمجھتی تھی۔ تمہاری آنکھیں اور اعصاب بہت تیز ہیں فدار، اور تم ان سب باتوں کو اچھے سے دیکھ اور سمجھ پاتی ہو۔ میں ان سب میں کچی ہوں۔ فدار نے گہری سانس بھری۔ ظاہر ہے ایک عرصہ گزار چکا ہوں ان سب باتوں اور احساسات میں، تو میں کیسے نہ دیکھ اور سمجھ پاؤں گا۔ ہنا کی طرف دیکھتے اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ فدار کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ وہ اٹھی اور اپنی کتاب سنبھالتی وہاں سے چلتی بنی۔ ہنا اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک مکمل شخصیت تھی جسے تجربہ بھی تھا اور وقت کا حساب بھی، جو چیزوں اور باتوں میں ناپ تول کرنا اچھی طرح جانتی تھی۔ ہنا نے ایک نظر اپنے سامنے پڑا کتابوں کا ڈھیر دیکھا۔ نیا سلیبس آیا تھا جسے سنبھال کر لائبریری پہنچانا ہنا کی ذمہ داری تھی۔ وہ اٹھی اور کچھ کتابیں ہاتھ میں تھامے ایک قدم بڑھی ہی کہ سب سے اوپر پڑی ایک کتاب پھسل کر زمین پر جا گری۔ وہ سب کتابوں کو ایک طرف رکھتی جھک کر اسے اٹھاتی دیکھ رہی تھی۔ آہ کاش کہ ان کتابوں کے بھی پاؤں ہوتے، یہ اپنے آپ چل کر اپنی جگہ پر جا کر سیٹ ہو جاتی۔ وہ مسکرائی اور انہیں واپس سے اٹھا کر چلتی کہ کتابوں کے بھی پاؤں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا نا، ہم اپنی مطلوبہ کتاب کو واد دیتے اور وہ خود چل کر ہمارے پاس آ جاتی۔ اپنی ہی سوچ پر وہ ہنسی، مگر اگلے پل رکی۔ ان کے پاؤں نہیں ہوتے، مگر یہ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ آہ فدار! وہ کھل کر ہنسی۔ اس کی ہنسی اس خالی لائبریری میں گونج اٹھی تو وہاں کاؤنٹر پر بیٹھی اس موٹی سی عورت نے اسے آنکھیں نکال کر دیکھا تو ہنا کی ہنسی کو بریک لگی۔ معذرت کہتی ہوئی وہ نہ میں گردن ہلاتی کتابوں کو ان کے مطلوبہ خانے میں سیٹ کر رہی تھی۔ میں بھی کتنی بدھو ہوں نا، اور وہ پاگل سائیکو لڑکی مجھے ہر دفعہ بدھو بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ ایک کتاب ہاتھ میں تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ الماری کے سامنے کھڑی اسے اپنے لیے ڈریس نکالے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہنا نے قریب آتے اس کے کندھے پر نوک کیا۔ وہ پلٹی۔ یہ لو مدام، اپنی پہیلی سنبھالو۔ ہنا نے اس کے ہاتھوں میں کتاب تھماتے ایک مسکراہٹ اچھالی۔ فدار کی گول گول آنکھیں چھوٹی ہوئیں۔ واؤ، سلو لگام، بڑی جلدی ڈھونڈ لی تم نے تو۔ ظاہر ہے اب تمہارا پورا اثر ہو جو رہا ہے مجھ پر۔ دونوں بک بک ہنستی۔ اب ایک دوسرے کی سنگت میں انہیں کافی مزہ آنے لگا تھا۔ ہنا ایک شائع لڑکی تھی جسے ایک تجربہ کار سمجھنے اور تھام کر چلنے والے کی ضرورت تھی، جو ہر قدم پر اسے تھام لے، اسے حوصلہ اور تسلی دے۔ مگر اس کی زندگی میں اس سٹکی ہوئی لڑکی نے دھاوا بول دیا تھا، جو تجربہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ پاگل اور ننھی سی جادوگرنی تھی، جو اپنے پاگل پن میں اس ڈرپوک سی لڑکی کو اپنے ساتھ کھینچ کر شامل کرتی۔ آخر دار کو اپنے ٹکر کی لڑکی مل ہی چکی تھی۔ وہ خوش اور مطمئن تھا۔ اپنے گھر کی چھت پر کھڑی وہ سامنے کا منظر انہماک سے دیکھ رہی تھی، مگر دل احساسات سے عاری تھا۔ اس گھر میں جو سکون اسے ہمیشہ ملتا تھا وہ تو کہیں دھواں ہی ہو گیا تھا۔ اسے یہ گھر بھی اجنبی لگتا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتا تھا اور بہت بے رحمی سے اسے تکلیف ہوتی تھی، مگر نہ جانے وہ پتھر کا انسان کیوں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ مانو اس کی آنکھوں پر پاگل پن کی پٹی بن چکی تھی۔ کچھ دیر اپنی آگ کی طرح تپتی آنکھوں کو اس خوبصورت نظارے کے سپرد کرتی وہ واپس چل دی۔ سیڑھیوں سے اترتے اس کی نظر ہال میں صوفے پر براجمان اس اجنبی پر پڑی۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب سے گزر کر سامنے صوفے پر آ بیٹھی۔ وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان کی نگاہیں بظاہر تو اپنے کام میں تھیں، مگر وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی اس کے قریب آ بیٹھی۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا اور واپس سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ سلطان نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر درائی ہتھیلی کے عین درمیان میں چھوٹا سا چوٹ کا نشان تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے دیکھا۔ یہ چوٹ کیسے لگی؟ پتہ نہیں۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ بس لگ گئی اور درد بھی ہو رہا ہے۔ وہ معصومیت سے بولے۔ مقابل کے اعصاب ڈھیلے ہوئے اور بجائے اس پر کچھ لگانے کے تم صبح سے کچن میں مصروف ہو۔ عائشہ نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ تو کمرے میں تھا صبح سے۔ اسے کیسے پتا کہ وہ کچن میں مصروف تھی؟ مگر اسے کیسے نہ پتا ہو؟ سلطان نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے اس کا ہاتھ تھاما اور کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے چلتی وہ اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ ہتھیلی پر آئنٹمنٹ لگاتے وہ دھیرے دھیرے اس پر پھونک رہا تھا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ میں مصروف ہوں تو کیا تم اپنا خیال نہیں رکھو گی؟ کتنی دفعہ سمجھا چکا ہوں تمہیں، میری بات نہیں مانتی نا تم؟ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ سلطان نے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے کان کے پیچھے اریس دیے۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے تھامے بیٹھا تھا۔ پلیز اپنا خیال رکھا کرو میرے لیے۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ سلطان کے موبائل کی گھنٹی نے شور مچایا تو وہ اس پر سے نگاہیں ہٹا گیا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا تھا اور موبائل سے آتی آواز عائشہ کے کانوں تک بآسانی پہنچ رہی تھی۔ سلطان کے تنے ہوئے حساب دیکھتی وہ ہاتھوں کو آپس میں الجھائے بیٹھی تھی۔ وہ تیزی سے وارڈروب کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت دیکھتی وہ تیز تیز سانسیں بھر رہی تھی۔ ابدر! سلطان نے قدم بڑھائے اور وہ کمرے سے باہر ہوا۔ اپنی جگہ سے اٹھتی وہ بھاگ کر اس کا بازو تھام گئی۔ ابدر مت جائیں۔ سلطان نے مڑ کر ایک غصیلی نگاہ سے اور پھر اپنے بازو پر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ عائشہ پلیز اس وقت میرا رستہ مت روکو۔ میں نہیں جانتا کہ میں کیا کر بیٹھوں گا۔ سلطان نے اس کے ہاتھ اور اپنے بازو سے
اس کے ہاتھ اپنے بازو سے جدا کیے وہ اپنے قدم تیز کرتا چل دیا۔ عبدر پلیز مت جائیں، میرے لیے رک جائیں، میری بات سنیں پلیز۔ عشاء نے بھاگتے ہوئے اس کا بازو تھاما مگر سلطان کے قدموں کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ بھاگتے ہوئے اس کا بازو اس کے ہاتھ سے آزاد ہوا اور وہ توازن برقرار نہ رکھتی زمین پر گرتی چلی گئی۔ اسے دیکھے بغیر وہ تیزی سے اس کی نظروں سے غائب ہوا تھا۔ عبدر! اس کی چیخ بلند ہوئی، وہ اتنی زوردار تھی کہ اسے اپنا حلق لاغر ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنے سینے میں شدید جلن محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آواز بلند ہوئی اور اس کی چیخیں پورے ہال میں گونج گئیں۔ وہ رکے ہوئے آنسو، وہ ضبط کی ہوئی تکلیف سب بہہ نکلا تھا۔ زمین پر شل پڑی وہ نازک سی لڑکی اپنی سانسیں مدھم ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ وہ بے رحم انسان اپنے کان سل چکا تھا، وہ اپنی بینائی کہیں گم کر چکا تھا۔ اس میں پنہاں احساس دھواں ہو چکا تھا۔ سسکیوں کی آواز دھیرے دھیرے مدھم ہوتی گئی، لرزتے وجود کے ساتھ ہی شل ہوتے حواس لیے وہ ڈھہ چکی تھی۔ جاری ہے۔